بارش کی آواز از اے کمپلیٹ ناول بائی سمیرہ سرفراز۔ آریز مصطفیٰ، ذرا سی محبت ہے تمہیں اپنے آپ سے؟ دعا چچی کی آواز پر اس نے سر اٹھا کے دیکھا۔ ان کی بڑی بڑی آنکھیں اسے موبائل پر مصروف دیکھ کر صدمے سے کچھ اور بڑی ہو گئی تھی۔ ایک پل کو وہ بھی گڑبڑا گیا۔ خیریت چچی، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ پیپر ہے نا کل تمہارا میتھس کا، تیاری ہو گئی جو پھر اپنی محبوبہ کے ساتھ مصروف ہو گئے؟ چچی کو سچ مچ اس کی لاپرواہی پر غصہ آ رہا تھا۔ ارے یار، میرا پیپر ہو جائے گا، آپ ٹینشن نہ لیں، پاس بھی ہو جاؤں گا، پھر اتنی مغز ماری کا فائدہ؟ اس کے ماتھے پر ایک شکر نہیں تھی، حالانکہ بات فکر کی ہی تھی۔ آج کل اس کے بورڈ کے امتحانات ہو رہے تھے، میٹرک کے نتائج پر اس کے مستقبل کی بنیاد قائم ہونی تھی اور اسے جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ ہاں، جس طرح پاس ہونے کا تم نے منصوبہ بنایا ہوا ہے نا، سب پتہ ہے مجھے۔ چچی نے منہ بنا کے انکشاف کیا۔ آریز کے موبائل پہ تھرکتے ہاتھ ایک پل کو تھمے۔ کیا پتہ ہے آپ کو؟ یہی کہ تمہارا وہ لفنگا دوست آفاق کسی سیاسی جماعت کے کارندے سے تمہیں پاس کرائے گا اور چیٹنگ بھی کروائے گا۔ آریز جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور چچی کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ ارے چچی، خدا کا واسطہ ہے، آہستہ بولنے یار، مروائیں گے کیا؟ ابا جی یا ابو کو پتہ چل گیا نا تو زندہ دفنا دیں گے مجھے۔ اس کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ چھوٹی دلہن، ابا جی برابر میں موجود ٹی وی لاؤنج میں ہی براجمان تھے۔ ان کی آواز پر آریز نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ دعا چچی کا قہقہا چھوٹ گیا۔ ابھی بتاتی ہوں ابا جی کو۔ وہ اسے وارن کرتی ہوئی ابا جی کی طرف بھاگی۔ آریز چچی چچی کہتا رہ گیا۔ چھوٹی دلہن، یہ آریز کہاں ہے؟ ابا جی کی آواز اس تک بھی بخوبی پہنچی تھی۔ اس سے پہلے کہ چچی آواز دیتی، آریز خود ہی بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا ان کے حضور پیش ہو گیا۔ آپ نے بلایا ابا جی؟ اس کی فرما برداری دیکھ کر چچی نے منہ چھپا کے مسکراہٹ روکی۔ ہاں میاں، کہاں غائب ہو؟ یہ تمہاری ڈیٹ شیٹ پڑی ہے یہاں، کل پرچہ ہے تمہارا حساب کا، تیاری ہو گئی؟ آریز نے خیالوں میں خود کو لات رسید کی۔ جی ابا جی، کر رہا ہوں۔ چھوٹی دلہن، ذرا ریحان کو فون کر دو کہ شام کو مجھے لیتا ہوا جائے، آج تنخواہ دینی ہے ملازموں کو۔ ابا جی کھٹک گئے تھے، سو چچی کو وہاں سے بھیج دیا۔ سمجھ تو وہ بھی گئی تھی، جبھی ایک نظر اسے گھور کے چلی گئیں۔ یہاں بیٹھو۔ ابا جی نے اسے اشارہ کیا۔ کہو، کیا ماجرا ہے؟ پڑھنا نہیں چاہتے ہو؟ ابا جی نے سیدھے فائر کر دیا تھا۔ آریز چونکا مگر پھر سنبھل گیا۔ ایسا کیوں لگا آپ کو؟ اس کی اور ابا جی کی دوستی تھی۔ کہنے کو وہ اس کے دادا تھے، مگر وہ ماں باپ کی نسبت ان سے زیادہ قریب تھا۔ ایسا اس لیے لگا میرے بچے کہ تمہاری حساب کی کتاب پچھلے 3 دن سے یہاں لاؤنج کی ٹیبل کے نیچے ریک میں بند پڑی ہے، یعنی تم نے اسے کھولنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ پھر اور کیا سمجھوں میں؟ یار ابا جی، کیا ضروری ہے میں بہت سا پڑھوں؟ آخر آپ کا اتنا پھیلا ہوا کاروبار ہے، کسی کو تو سنبھالنا چاہیے۔ میں آپ کے ناجائز بیٹوں جیسا تھوڑی ہوں کہ ڈاکٹر، انجینئر، لائر بن کے ملک و قوم کی خدمت کروں۔ میں تو اپنے ابا جی کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ اس نے مزے سے کہتے ہوئے ابا جی کا گھٹنا دبایا۔ ابا جی ہنس دیے اور ایک چپت اس کے سر پہ لگائی۔ بیٹا جی، میرے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے ملازموں کی ایک فوج موجود ہے اور نگرانی کرنے کو میں خود ہوں۔ رہے میرے ناجائز بیٹے تو وہ سب اسی کاروبار کے منافع سے پڑھ لکھ کے میری عزت کو 4 چاند لگا رہے ہیں۔ وہ صرف میرے بیٹے ہی نہیں بلکہ اپنی ذاتی پہچان سے معاشرے میں عزت پاتے ہیں، اور یہی میں تمہارے لیے بھی چاہتا ہوں۔ تم میرے سب سے بڑے پوتے ہو، میری اگلی نسل کے سربراہ۔ آریز نے ان کی لمبی بات پر سر کھجایا۔ ابا جی، مجھے شیخ لاکھانی کا پوتا بننا زیادہ پسند ہے، اور پڑھ تو رہا ہوں نا، کر لوں گا کسی آسان سے سبجیکٹ میں گریجویشن۔ اس کی بے فکری جوں کی توں تھی۔ ابا جی نے سانس بھری اور مسکرائے۔ مجھے تو تم ہر حال میں پیارے ہو، لیکن ابھی جاؤ اور پڑھائی کرو۔ اس کی تو جیسے جان چھوٹی تھی، جھٹ اپنے کمرے میں آیا اور موبائل سنبھال لیا۔ کینڈی کرش اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شیخ لاکھانی حیدرآباد کی مشہور کاروباری شخصیت تھے۔ اس چھوٹے شہر میں ان کی 3 پیڑھیاں قیام پاکستان کے وقت سے آباد تھیں۔ باپ دادا کا دیا ہوا کاروبار تھا، جس میں چاول کی ایکسپورٹ، آٹو پارٹس کی ترسیل، 2 بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز اور 2 پیٹرول پمپس شامل تھے۔ نیز اس شہر میں ان کی کئی جائیدادیں تھیں جن کا کرایہ انہیں موصول ہوتا تھا۔ حیدرآباد کی صدر مارکیٹ اور گاڑی گھاٹا میں 3 کمرشل بلڈنگز تھیں جو اپنے قیام کے وقت سے ان کی ملکیت تھیں۔
ان میں سینکڑوں دکانیں اور آفیسز تھے جن کا کرایہ 6 ماہی بنیادوں پر ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا تھا۔ الغرض وہ اس شہر کے سب سے امیر آدمی تھے۔ ان کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹی عطیہ کی شادی ہم پلہ لوگوں میں عرصہ ہوا کرتی تھی۔ بڑے بیٹے یعنی آریز کے والد مصطفیٰ لکھانی ایڈوکیٹ تھے اور اپنے شعبے میں اچھی ساخت کے حامل تھے۔ ان کی بیوی ابا جی کی بھتیجی تھیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں۔ ان کے 2 بچے آریز اور تالیہ تھے۔ ان سے چھوٹے نعیم لاکھانی ڈاکٹر تھے اور اپنا چھوٹا سا پرائیویٹ ہسپتال چلاتے تھے۔ ان کی بیوی سیماب ابا جی کی بھانجی تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی اسرا تھی۔ سب سے چھوٹے ریحان لاکھانی انجینئر تھے۔ وہ کانٹریکٹ بیس پر مختلف کمپنیوں کے ساتھ کام کرتے تھے اور ابا جی کے کاروبار کی نگرانی اور وصولیاں ان کی اضافی ذمہ داری تھی۔ ان کی شادی ابا جی کے بہت عزیز مرحوم دوست شجاع الدین کی پوتی دعا وہاد سے حال ہی میں ہوئی تھی۔ ریحان چونکہ سب سے چھوٹے تھے لہٰذا ان کی بیوی ان سے بھی چھوٹی تھی اور بلا مبالغہ دعا اور آریز کی عمروں میں 5-7 سال کا ہی فرق تھا۔ اسی بنا پر اس کی دعا چچی سے زبردست دوستی ہو گئی تھی۔ وہ خود بہت شوق اور دوستانہ طبیعت کی مالک تھیں۔ ریحان کم گو تھے مگر دعا کے ساتھ ان کی اچھی گزر رہی تھی۔ دعا کے والد وہاد صاحب کراچی میں اپنی کنسلٹنگ فرم چلاتے تھے، ساتھ ان کا ریسٹورنٹس کا فیملی بزنس تھا۔ ان کی فقط 2 ہی بیٹیاں تھیں، دعا اور رجا۔ وہ خاندانی اور تعلیم یافتہ شخص تھے اور تعلیم کے اصول کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ رجا آریز کی ہم عمر تھی اور فی الحال میٹرک کے امتحان سے نبرد آزما تھی۔ وہ بہت ذہین اور پڑھاکو تھی۔ اس کے نسبت آریز کی فیملی میں لڑکیوں کی جلدی شادی کا رواج تھا اور دولت کی ریل پیل کے سبب نئی نسل پڑھائی میں کوئی غیر معمولی کامیابی حاصل کرنے کی خواہاں نہیں تھی۔ بس جب تک وقت تھا سب پڑھ ہی رہے تھے۔ یہی حال آریز کا تھا۔ وہ نیک فطرت شریف اطوار کا مالک تھا مگر پڑھائی سے اس کی عدم دلچسپی کے سبب اکثر وہ دعا چچی کے زیر عتاب رہتا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ دن جب ریحان چاچو اور دعا چچی کی شادی والے دن وہ پہلی بار ان کی فیملی سے ملا تھا۔ ان کے چچا تایا اور پھپھو کے سب بچے ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ ایسا لگتا تھا کراچی، لندن اور امریکہ کے تعلیمی اداروں میں صرف انہی کا خاندان زیر تعلیم تھا۔ آریز اچھا خاصا مروب ہو گیا تھا۔ اپنے باپ دادا کی دولت اور ساخت کا سارا ٹیکہ ایک پل میں ہوا ہو گیا تھا۔ وہ اچھا خاصا پورا اعتماد تھا مگر بے وجہ ہی ان سب کے آگے اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر وہ جس سے خائف ہوا تھا وہ رجا تھی، دعا چچی کی اکلوتی چھوٹی بہن۔ وہ کم گو پر اعتماد اور سنجیدہ طب تھی، بلا ضرورت کسی سے سلام دعا کی بھی روادار نہ ہوتی۔ آریز تو شاید بھول بھی جاتا مگر آفاق جو اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ موجود تھا اسی نے اس بات کی طرف اس کی توجہ دلائی تھی کہ دعا چچی کی فیملی خاصی آزاد خیال ہے اور رجا اپنے کزنز کے ساتھ خاصی بے تکلف ہے۔ آریز نے غور کیا تو واقعی وہ اپنے کزنز کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی، گویا ساری سنجیدگی انہی لوگوں کے لیے تھی۔ اس بات سے اس کے دل میں رجا کے لیے کچھ اچھا تاثر قائم نہ ہو سکا تھا۔ بہرحال اب تو دعا چچی کو اس گھر میں آئے 6 ماہ ہو چکے تھے اور اس بیچ وہ ایک بار بھی دوبارہ اس سے نہ ملا تھا۔ یوں بھی دعا چچی اتنی اچھی تھی کہ ان کی نیک سیرتی نے ان کی فیملی کا پراؤڈ تاثر کافی حد تک ختم کر دیا تھا۔ عطیہ پھپھو کی بیٹی جیا کی منگنی ہو رہی تھی۔ ابا جی نے تقریب اپنے ہی گھر منعقد کرائی کیونکہ عطیہ پھپھو کے سارے سسرال والے کراچی یا اسلام آباد میں مقیم تھے اور منگنی کے لیے کوئی بھی بما فیملی نہیں آ رہا تھا، صرف ان کا میکا ہی تھا، لہٰذا بجائے اس کے کہ وہ سب وہاں جاتے ابا جی نے ان سب کو یہاں بلا لیا تھا۔ تقریب کا اہتمام شایان شان تھا۔ گھر کے بڑے سیلون میں کسی بہترین بینکویٹ جیسی سجاوٹ کی گئی تھی۔ جیا کی دوستیں اور گھر کی لڑکیوں نے مل کر رونق لگا رکھی تھی۔ اسٹیج کے پاس گھاس کے کتے پر سرخ قالین پر پھولوں اور دیوں کی دل آویز سجاوٹ کے بیچوں بیچ وہ سب بن ٹن کر ڈھولک سنبھالے بیٹھی تھیں۔ وہ اور بات کہ شادی بیاہ کے روایتی گیتوں کے بجائے ڈھولک کی تھاپ پر آئٹم نمبر گائے جا رہے تھے اور ایک دوسرے کو کنکھیوں سے معنی خیز اشارے کرتی ہوئی وہ سب بے حد لطف لے رہی تھیں۔ آریز کی امی وہاں سے گزری تو تنبیہی انداز میں ان سب کو گھوری دی مگر وہاں ایک کہا پڑ گیا تھا، امی ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں، پھپھو کے سسر آ گئے ہیں کراچی سے۔ آریز انہیں بلانے آیا تھا۔ بھائی جان یار ایک لڈی ہو جائے۔ اس طرح اپنا لہنگا سنبھالتی کھڑی ہو گئی۔
ایک ہاتھ سے ناک پر دھرا چشمہ اوپر کھسکایا تھا۔ نہ بھائی مجھے معاف کرو۔ وہ دامن بچاتا پرے کھسک گیا۔ پلیز یار بھائی جان نخرے نہ کریں۔ 12 سالہ اسرا سب کی سر چڑی تھی، ہاتھ پکڑ کے اسے اسٹیج پہ لے آئی۔ ان کی دیکھا دیکھی تالیہ اور دوسرے کزنز بھی میدان میں اتر آئے۔ سفید کرتے پجامے میں ملبوس نکھرا ستھرا سا آریز اس وقت بہت سی نگاہوں کا مرکز تھا۔ مگن انداز میں موسیقی سے ہم آہنگ سٹیپس پر رقص کرتا وہ توجہ کھینچ رہا تھا۔ اسرا برابر اس کے قدم سے قدم ملائے محو رقص تھی۔ جیا ایک طرف دلہن بنی بیٹھی مسرور سی تالیاں پیٹ رہی تھی۔ تم پہ شروع تم پہ ختم، تارارم پم پم، ڈھولنا کے اب ہوئے ہیں ہم۔ آخری راک اینڈ رول پر اسرا کو گھماتے ہوئے اس کی نگاہ سامنے پڑی تھی اور اس کا سب تھرکنا مٹکنا تھم گیا تھا۔ رجا وہاج انتہائی سنجیدگی اور کسی قدر بیزاریت سے اسے دیکھ رہی تھی، یا شاید سب کو دیکھ رہی تھی۔ آریز اپنے ہی گھر میں اپنے لوگوں کے درمیان عجیب سی سکی محسوس کرتا ہوا اسٹیج سے اتر گیا۔ کیا ہوا؟ اتنا اچھا تو کہہ رہے تھے، واپس کیوں آ گئے؟ دعا چچی اس کی کیفیت سے بے خبر اسے ٹوکنے لگی۔ رجا ان کے بالکل ساتھ کھڑی تھی، آئس بلو سلور کام سے مزین لانگ شرٹ پر روسک کا ہم رنگ ٹراؤزر اور لمبا سا کامدار دوپٹہ ایک کندھے پہ لٹکائے وہ خاصی پر اعتماد اور جاذب نظر لگ رہی تھی۔ گوری بے داغ جلد پر میک اپ برائے نام تھا، کھلتی ہوئی پنک لپسٹک اور لامبی پلکوں پر سجا مسکارا، بائیں کندھے پر آبشار کی صورت سیدھے آتے شولڈر کٹ سلکی بال۔ آریز نے جھجکتی نگاہ اٹھا کر اسے سلام کے انداز میں دیکھ کر سر ہلایا تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہی مصنوعی تاثر دیتی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے سر کو دائیں بائیں جنبش دے کر اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ اس بیچ اس کے کانوں میں چمکتے سلور آویزے ستاروں کی طرح جھلملانے لگے تھے۔ میں کہاں کرتا ہوں ڈانس، آپ کو تو پتہ ہے، وہ تو بس اسرا کی وجہ سے کر لیا۔ وہ بلا وجہ اس کے سامنے چچی کو وضاحت دینے لگا۔ اتنا پرفیکٹ اور پیارا ڈانس کر رہے تھے تم، ہے نا رجا؟ چچی نے اس کی تعریف میں رجا سے تائید چاہی، بالکل ایک دم پروفیشنل ڈانسر کی طرح۔ رجا نے ابرو اچکا کر گویا طنز کیا۔ آریز کا لہو گرما گیا اس تذلیل پر۔ لگتا ہے بہت تجربہ ہے آپ کو پروفیشنل ڈانسز کے دیدار کا۔ بظاہر مسکرا کر اس نے حساب برابر کیا تھا۔ رجا نے الجھ کے اسے دیکھا۔ میں نے تعریف کی تھی آپ کے فن کی، اس نے بہت معصومیت سے جواب دیا۔ آریز نے چونک کر اس کی سمت دیکھا مگر نظر انداز کر گیا۔ چلیں چچی، جیا کے سسرال والے آ گئے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے دعا چچی کا بازو پکڑا اور ساتھ کھینچتا ہوا لے گیا۔ رجا نے گھوم کر اسے جاتا دیکھا اور کندھے اچکا کے مسکرا دی۔ مما پاپا خود نہیں آ سکے تھے لہٰذا اسے بھیج دیا تھا، وہ اپنے چاچو کے ساتھ ان کی کار میں آ گئی تھی۔ اس کا ارادہ رکنے کا تھا لہٰذا چاچو اسے چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ دعا کے سسرال میں اس کی کسی سے کوئی خاص جان پہچان نہیں تھی اور یوں بھی وہ پہلی بار یہاں آئی تھی۔ دولت اور عمارت سے مروب ہونے والی وہ تھی نہیں کہ یہ سب اسے بچپن سے میسر تھا، مگر دعا کے سسرال والوں کا عاجزانہ رویہ اسے پسند آیا تھا۔ وہ بھی اور سب کی طرح یہاں کھڑی تقریب کو انجوائے کر رہی تھی جب آریز کو اسٹیج پر ناچتے دیکھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کے بےہودہ دوست نے دعا کی شادی کی پوری تقریب میں اسے فالو کیا تھا اور اس کی کزن نے ان دونوں کو رجا کے بارے میں غلط باتیں بھی کرتے سنا تھا۔ جب سے آریز کو لے کر اس کے دل میں بدگمانی کی گرد چھا گئی تھی، وہ یوں بھی کسی سے گلتی ملتی نہیں تھی اور آریز سے تو کبھی سلام دعا بھی نہ کی تھی، پھر بھی اسے جانے بنا اس کے بارے میں اتنی غلط باتیں مشہور کرنا اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔ اسی لیے وہ چاہ کر بھی اس انسان سے اخلاق نہیں برت سکی تھی۔ رجا بھی یہاں آ جائیں۔ اسرا نے پاس آ کر اسے سب کی طرف متوجہ کیا تو وہ بھی خود کو کمپوز کرتی اس کے ساتھ اسٹیج کی طرف چل دی تھی۔ رات گئے تقریب کا اختتام ہوا تو وہ دعا کے پورشن کی طرف آ گئی۔ 2 کمروں اور لاؤنج کے ساتھ بڑا سا ٹیرس تھا جس کی کھلی چھت سے نیلا تاروں بھرا آسمان صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ آرام دہ شب خوابی کے لباس میں بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے بیت کی کرسی پر محو استراحت تھی جب دعا کے کمرے سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ تم کب سدھرو گے آریز؟ کتنا منع کیا ہے میں نے تمہیں، پھر بھی وہی کیا تم نے۔ وہ تو اگر میں آج آفاق سے نہ ملتی تو مجھے کبھی پتہ نہ چلتا کہ تم مجھے بھی دھوکہ دے رہے ہو۔ دعا بہت غصے میں اس پہ برس رہی تھی۔ اچھا نا یار چچی، ناراض تو مت ہو، نیکسٹ ٹائم پکا بڑھ کے پیپر دوں گا، بس ابو کو مت بتائیے گا۔ وہ باقاعدہ منتیں کر رہا تھا ان کی۔
ہرگز بھروسہ نہیں کر سکتی میں تم پہ. تمہیں پتہ ہے بڑے بھائی تمہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں اور تم یہاں ناکارہ گنڈے موالیوں سے دوستی گانٹھے چیٹنگ کر کے پیپر پاس کر رہے ہو. جسے عادت پڑ جائے ہیرا پھیری کی وہ کبھی جائز طریقہ اختیار نہیں کرتا. صبح بتاتی ہوں میں تمہارے ابو کو. دعا کسی طور نہیں مان رہی تھی. انہیں شدید دکھ پہنچا تھا آریز کی حرکت سے جو ان سے وعدے وعید کر کے بھی اپنی روش پہ قائم تھا. اور اس افاق کو تو پہلی فرصت میں چھوڑ دو، یہی تمہیں بگاڑ رہا ہے. آریز سر جھکائے ان کی سب بری بھلی سنتا رہا کہ ظاہر ہے وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی. رجا دانستہ اندر نہ گئی مگر اس نے حرف بحرف ان کی سب گفتگو ملاحظہ کی تھی. آریز کی گلو خلاصی ہوئی تو چھت پر نکل آیا مگر وہاں رجا کو دیکھ کر اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا. سوری میں بس جا ہی رہی تھی. آریز کی تپی تپی شرمندہ صورت دیکھ کر اسے ہنسی آ گئی تھی جسے چھپانے کے لیے وہ فوراً رخ موڑ کے وہاں سے بھاگ گئی. مگر آریز اس کے چہرے پر سجے طنزیہ تاثرات دیکھ چکا تھا. بدگمانی کی چادر کچھ اور دبیز ہو گئی تھی. اس دن موسم بہت اچھا تھا. بارش کی پیشن گوئی تھی. اسے یہاں آئے 5واں دن تھا. اس بیچ اس کی جیا، تالیہ اور اسرا سے اچھی خاصی بات چیت ہو چکی تھی. وہ سب ہنس مکھ زندہ دل لڑکیاں تھیں اور اس کے ایج گروپ کی بھی تھیں. وہ خود فطرتاً چاہے کم گو تھی مگر ان سب کے اخلاق اور محبت بھرے رویوں کے آگے اسے اپنی کم سخنی پسے پشت ڈالنی پڑی تھی. دوپہر کے کھانے کے بعد وہ سب چھت پر ٹہل کر موسم انجوائے کر رہی تھیں. رجا تم کیا کرو گی آگے؟ دعا چچی کہہ رہی تھی. تم بہت پڑھاکو ہو؟ تالیہ نے یوں ہی خیال آنے پہ پوچھ لیا. ہاں مجھے پڑھنا بہت پسند ہے. میں انشاءاللہ CA کروں گی، پھر پاپا کے ساتھ کام کروں گی. اس نے جھٹ اپنے ارادے بتا دیے. اوہ، وہ سب کورس میں چلائیں. شادی وادی نہیں کرو گی؟ جیا آج کل اسی نہج پہ سوچتی تھی. نہیں منگنی جو ہوئی تھی اس کی بات پر رجا نے منہ بنایا. ابھی میری پڑھنے کی عمر ہے، شادی کی نہیں، اور مجھے اپنا کریئر بنانا ہے. باقی سب بات کی باتیں ہیں. اس کے 2 ٹوک جواب پر وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کے رہ گئی. تم لوگوں کے کوئی کریئر پلانز نہیں ہیں؟ رجا نے رک کر ان سب کو دیکھا. اصل میں ابا جی نے ہم پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. جب تک شادی نہ ہو ہم پڑھ سکتے ہیں اور نہ چاہیں تو نہ صحیح. جیا کی تو ویسے بھی منگنی ہو چکی. میری بھی جیا کے بھائی جواد سے بچپن کی نسبت طے ہے. باقی یہ چھوٹی اسرا ہے تو دیکھو یہ کیا تیر مارے گی. اسے شوق بھی ہے پڑھنے کا اور نعیم چاچو خود پڑھائی کو لے کے بہت سیریس ہیں. تالیہ کے جواب پر رجا آنکھیں پھاڑے ان کم عمر لڑکیوں کو شادی بیاہ کی باتیں کرتے دیکھ رہی تھی. اس کی فیملی میں اسکول کی لڑکیاں بچیاں ہی تصور کی جاتی تھیں. اس سے یک لخت کوفت سی ہونے لگی. اور لڑکوں پر کوئی پابندی ہے تعلیم کی یا وہ بھی جو چاہیں کرتے بھی رہیں؟ اسے اچانک ہی آریز کی کل والی حرکت یاد آ گئی تھی. لڑکوں میں ہے ہی کون بھائی جان کے سوا، اور رہے عطیہ پھپھو کے بیٹے تو وہ دونوں فی الحال تو پڑھ رہے ہیں. بھائی جان کے بھی میٹرک کے پیپرز ہو رہے ہیں. پھر ابو ان کو ڈاکٹر بنائیں گے. نہ بھی بنے تو ابا جی کا بزنس ہی سنبھال لیں گے. بہت ہے. کیا بے فکری بھرا جواب تھا. رجا نے سانس بھر کے خاموشی اختیار کر لی. اچانک بارش شروع ہو گئی اور وہ سب خوشی سے اچھل کر چیخیں مارنے لگی. رجا کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا تھا. اس نے ہری گھاس جیسے رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا جس پہ چاندی کی چین والے بٹن لگے تھے. سفید چوڑی دار پاجامہ اور سفید دوپٹہ. گیلے ہوتے بالوں سے کیچڑ نکال کر دوپٹے میں اٹکاتے ہوئے وہ بہت مگن تھی. میں چائے لے کے آتی ہوں. سکینہ بوا کو پکوڑے اور چائے کا آرڈر دے کے آئی تھی. تالیہ یاد آنے پر نیچے بھاگ گئی. جیا کا فون بجنے لگا. وہ خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر سجائے ادھر ادھر ہو گئی. اس طرح کی امی آواز دے رہی تھی. وہ بھی نیچے چلی گئی. دعا پہلے ہی نیچے تھی. رجا کو حسب مزاج تنہائی میسر آ گئی تھی. وہ دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلائے آنکھیں بند کیے گول گول گھومنے لگی. آریز آخری پیپر دے کر لوٹا تھا اور خلاف توقع پیپر کافی حد تک اپنی محنت سے کر لیا تھا. یہی خوشخبری دینے وہ سیدھا سیڑھیاں چڑھتا اوپر آ گیا تھا. مگر یہاں کا منظر اس کی سوچ کے بالکل برعکس تھا. آج بہت دن بعد سنی ہے بارش کی آواز. آج بہت دن بعد کسی منظر نے رستہ روکا ہے. رمجھم کا ملبوس پہن کر یاد کسی کی آئی ہے. آج بہت دن بعد اچانک آنکھ یوں ہی بھر آئی ہے. دھیمے سروں میں بھیگے لبوں سے شعر پڑتی وہ لڑکی رجا ہی تھی. چوڑی دار پاجامے میں مقید اس کے گورے پیر دھیرے دھیرے دائرے میں گھوم رہے تھے. آنکھیں جذب سے بند تھیں. کندھوں سے ہتھیلیوں تک دوپٹہ پھیلائے وہ بھیگی ہوئی بھی پاکیزہ لگ رہی تھی. آریز کو اس کی مدہوشی مدہوش کر رہی تھی. وہ دل کی بدلتی کیفیت پر سر جھکاتا اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ سیڑھیوں پر آہٹ سنائی دینے لگی. وہ دبے قدموں سے پیچھے ہٹتا
بڑی مشکل سے اس منظر سے پیچھا چھڑاتا واپس مڑ گیا تھا۔ رات کے کھانے پر اس سے پھر سامنا ہوا تھا۔ وہ اسی سنجیدہ روپ میں تھی، سب سے کٹی کٹی، کم سخن سی، گویا اسے اپنی تنہائی تک بانٹنے کی عادت نہیں تھی۔ آج آریز کو اسے دیکھ کر غصہ نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ بے آرام ہوا تھا، کہ اس نے جان لیا تھا کہ اس سنجیدہ مغرور لڑکی کے پیچھے وہ نرم احساسات والی لڑکی بھی ہے، جو شعر پڑھتی ہے، موسموں کی دلکشی محسوس کرتی ہے، جو ہنستی ہے، گاتی ہے۔ کیا ہوا جو وہ سب سے خود کو چھپاتی ہے؟ اگلے دن وہ اسے ابو کی لائبریری میں دکھائی دی، جہاں وہ بہن بھائی کبھی بھٹکتے تک نہیں تھے۔ بے حد شوق سے وہ اپنی پسندیدہ کتابیں نکالتی جا رہی تھی، اور ابو اس کی دلچسپی کو دل کھول کر سراہ رہے تھے۔ ابا جی کے ساتھ ٹی وی پر ٹاک شو دیکھتی ہوئی بھی وہ اسے حیران کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کس سیاسی جماعت کے وہ لوگ تھے، وہ تینوں، جن کی اسے شکلیں بھی انجان لگی تھیں، اور وہ کس تکین سے ان کے کچے چٹھے نکال رہی تھی۔ بھئی چھوٹی دلہن، تمہاری بہن بہت ذہین ہے، ایسے ہی بچے ملک کا مستقبل سنوار سکتے ہیں۔ ابا جی نے کھلے دل سے تبصرہ کیا۔ لڑکی، تم میڈیکل لائن میں آ جاؤ، مل کے کھال اتاریں گے مریضوں کی۔ نعیم چاچو کا اپنا انداز تھا۔ رجا کھلکھلائی۔ نہیں انکل، مجھے میڈیکل سے دلچسپی نہیں، میں بزنس کرنا چاہتی ہوں، میں سی اے کروں گی۔ گڈ چوائس۔ یار آریز تو بھی ہمت پکڑ، دیکھ آج کل کی لڑکیاں کتنی آگے جانے کی سوچ رکھتی ہیں۔ نعیم چاچو ہوں اور آریز کو آڑے ہاتھوں نہ لے، ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ بال کھجاتا نظر انداز کر گیا کہ اس کے جانے سے ایک دن قبل کی بات تھی۔ وہ سیڑھیوں سے ہوتا اپنے روم میں جا رہا تھا جب وہ اسے فرسٹ فلور کے ٹیرس پہ کھڑی دکھائی دی۔ شارٹ ریڈ کرتی پہ بلو جینز پہنے، اسکارف گلے میں ڈالے، وہ ڈوبتے سورج کی طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ آریز کے قدم خود بخود اس کی سمت اٹھنے لگے۔ وہ اس کی آمد سے انجان مکمل طور پر اپنے مشغلے میں گم تھی۔ آریز اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا اور رخ اس کے چہرے کی سمت کر لیا۔ ڈھلتے سورج کی نارنجی کرنیں براہ راست اس کی براؤن کانچ سی آنکھوں میں اپنا رنگ گھول رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو رجا؟ آریز نے آہستگی سے پوچھا۔ ڈوبتا سورج دیکھ رہی ہوں، میرا دل کرتا ہے میں اس سورج کے پیچھے جاؤں اور دیکھوں کہ یہ کہاں ڈوبتا ہے۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں بولتی جا رہی تھی۔ آریز کو اس کی محویت باندھنے لگی۔ سورج کے پیچھے جاؤ گی تو جل جاؤ گی۔ اس کے منہ سے پسلا۔ رجا کا سارا فسوں ایک چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ اس نے زاویہ بدل کر اسے گھورا۔ آریز کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اور تم جو سستے عاشقوں کی طرح چاند کو گھورتے رہتے ہو، وہ کیا ہے؟ رجا کی بات پر اس کا منہ بند ہو گیا، یعنی اسے پتہ تھا کہ وہ رات کو چھت پہ بیٹھ کر چاند تارے گنتا ہے۔ اچھا سوری، ناراض مت ہو، چلو دوستی کر لیتے ہیں۔ دیکھو کل تم چلی جاؤ گی، پھر پتہ نہیں کب ملنا ہو، اس لیے میری طرف سے امن کا پرچم۔ اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ مگر ہمارے بیچ کوئی لڑائی کبھی تھی ہی نہیں جو دوستی کرنی پڑے۔ رجا نے حیرت سے کہا۔ ہاں لیکن کچھ غلط فہمی تو تھی نا؟ اس نے جتا دیا۔ اوکے، رجا نے کندھے اچکائے۔ چلو پھر آج تمہیں اپنا شہر گھماتے ہیں، جیا اور تالیہ کو بھی لے لیں گے۔ کیا یاد کرو گی؟ آریز نے خوش دلی سے آفر کی۔ مگر میں اس طرح؟ رجا کو اعتراض ہوا۔ آریز نے ہاتھ اٹھا کے ٹوکا۔ دعا چچی میری بیسٹ فرینڈ ہے اور تم ان کی بہن ہو، اس لیے میں تمہاری عزت کرتا ہوں، پلیز انکار مت کرنا۔ اس نے بات ہی ایسی کہی کہ رجا مسکرا کر سر ہلا گئی۔ شام کو وہ سب کو لے کر خود کار ڈرائیو کر کے لے گیا۔ لائسنس تو نہیں بنا تھا، مگر اس شہر میں اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ گاڑی چلانی اسے آ گئی تھی۔ ڈیل ڈول اچھا تھا، سو اپنی عمر سے خاصا بڑا لگتا تھا۔ تالیہ اس کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی، جبکہ وہ جیا اور اسرا پیچھے بیٹھی تھیں۔ شہر کے صاف ستھرے علاقے سے گاڑی گھما کے وہ انہیں فاسٹ فوڈ کھلانے لے آیا تھا۔ پیسے کی اس کے پاس کمی نہیں تھی، باپ دادا کا نام اور ساخت ہر جگہ کام آ جاتے تھے۔ اسرا کو ویڈیو گیمز کھیلنے تھے، سو تالیہ اور جیا اس کے ساتھ پلینگ ایریا کی طرف چلی گئیں۔ آریز رجا کے ساتھ ٹیبل پر ہی بیٹھا رہا۔ رجا آہستہ آہستہ نہایت نفاست سے اپنا برگر کتر رہی تھی۔ آریز اسے پھر اسرا لوگوں کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا، مگر اسے رجا کی خاموشی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں مزہ نہیں آ رہا نا؟ جبکہ چچی نے کہا تھا کہ تم آؤٹنگ انجوائے کرتی ہو۔ آریز کے سوال پر رجا نے چونک کر اسے دیکھا جیسے چوری پکڑی گئی ہو، پھر جھینپ کر مسکرائی۔ نہیں ایسا تو نہیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے، بس شاید فرسٹ ٹائم تم لوگوں کے ساتھ باہر آئی ہوں نا، اس لیے۔ آریز نے آنکھیں سکیڑ کے اسے دیکھا۔ شاید تم سچ کہہ رہی ہو، ورنہ چچی نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ تم سب میل فیمیل کزنز ساتھ ساتھ ہر کام کرتے ہو، مطلب گھومنا پھرنا، کمبائنڈ اسٹڈیز اور شاپنگ وغیرہ۔ اس کی بات پر رجا کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔
ہاں جب کبھی وقت ملے ہم ایسی تفریح کر لیتے ہیں، ملنا بھی ہو جاتا ہے۔ آریز کو اس کی بات سے آفاق کے تبصرے یاد آنے لگے جو اس نے ریجا اور اس کی فیملی کے بارے میں کیے تھے۔ مطلب تم سب کزنز جن میں لڑکیاں اور لڑکے سب شامل ہوتے ہیں، اور تمہارے تو سب کزنز تم سے خاصے بڑے بھی ہیں، ہے نا؟ آریز نے یوں ظاہر کیا جیسے اسے بہت اشتیاق ہو یہ سب جاننے کا۔ ریجا نے اس کے شوق پر نظر ترچھی کر کے اسے گھورا۔ ہاں تو کیا ہوا، ہم سب کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، پھر عمر یا جنس کا فرق معنی نہیں رکھتا۔ ریجا کے جواب پر آریز نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس قسم کی دوستی اور میل جول کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، مطلب اسے آزاد خیالی تصور کرتے ہیں اور محض لڑکوں سے بات کر لینے کو ہی ایشو بنا لیتے ہیں۔ ریجا کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مطلب کون لوگ؟ اس نے لہجے کو بے حد نارمل رکھا۔ ایسے جیسے میرے کچھ دوست ہیں جو چاچو کی شادی میں شریک ہوئے تھے، انہیں تمہاری فیملی بہت آزاد خیال لگی۔ چچی ٹھیک کہتی تھیں، وہ بہت سادہ لو تھا۔ جب ہی ریجا کے ساتھ کچھ وقت گزار کر وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اسے سب کچھ کہہ سکتا ہے۔ ریجا نے اس کی بات مکمل ہونے دی اور اطمینان سے سینے پر ہاتھ باندھے۔ اسی آزاد خیال فیملی سے تمہاری فیملی کے برسوں پرانے تعلقات ہیں۔ آریز نے چونک کر اس کی بات سنی۔ اور اسی آزاد خیال فیملی کی ایک لڑکی تمہاری لاڈلی چچی بھی ہے، اور میں بھی اسی آزاد خیال فیملی کی لڑکی ہوں جو اس وقت یہاں اتنی دیر سے تمہارے ساتھ باتیں کر رہی ہوں۔ اور میری آزاد خیالی یہ بھی ہے کہ تمہارے اس تھرڈ کلاس دوست کو جو پوری تقریب کے دوران میرے پیچھے پھر رہا تھا، میں نے صرف اگنور کیا، بلکہ تم سے یا ریحان بھائی سے شکایت بھی نہیں کی۔ آریز کو اچانک بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہو گیا تھا۔ ریجا پلیز یار، میں نے کہا نا کہ میرا تمہارے بارے میں ایسا کوئی خیال نہیں، وہ تو بس آفاق نے۔ وہ اس کے رد عمل سے گھبرا گیا تھا جب ہی اپنی پوزیشن کلیئر کرنے لگا۔ اگر تمہارا ایسا خیال نہیں ہوتا تو تم مجھ سے ایسے سوال ہی نہ کرتے، اور اگر ہو بھی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اوکے؟ ضبط کرتے کرتے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر ایک قطرہ بھی باہر نہیں آیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں کے آگے آئینے رکھ دیے گئے ہوں جو سب کچھ واضح کر رہے تھے، وہ بھی جو وہ کہہ رہی تھی اور وہ بھی جو وہ نہیں کہہ رہی تھی۔ اسے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اپنی ذات کے متعلق کوئی بھی صفائی دے۔ اس نے اپنا رخ مخالف سمت میں موڑ لیا تھا، گویا بات ختم۔ اور آریز جو اسے حیران سا یک ٹک دیکھے جا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے لبریز نگاہوں نے، اس کی آنسوؤں سے لبریز نگاہوں نے اسے عجیب طرح سے باندھ لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ان آنسوؤں کی بوندوں میں جو دجلہ دکھائی دے رہا ہے وہ ان میں ڈوب جائے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تو پار اتر گیا تھا۔ تمہیں دیکھا تو یوں دیکھا، مصور ہو گئیں آنکھیں، محبت کی کہانی میں کتنی مشہور ہیں یہ آنکھیں۔ اگلے دن وہ واپس اپنے گھر لوٹ گئی تھی، مگر آریز کا سارا دھیان، ساری توجہ ساتھ لے گئی تھی۔ وہ ان آنکھوں کی سچائی میں اپنا دل ڈوبتا چھوڑ آیا تھا۔ ریجا نے میٹرک بورڈ میں ٹاپ کیا تھا۔ خبر ٹی وی پر بھی چلی تھی، مگر دعا چچی نے اس سے بھی پہلے ایک ایک کو پکڑ کر یہ خوشخبری سنائی تھی۔ کوئی شک ہی نہیں کہ ایسا نہ ہو، اس جیسے بچے ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ بلا کی زرک اور ذہین لڑکی ہے وہ۔ ابا جی بڑے خوش تھے۔ ذرا وحاج الدین کو فون ملاؤ، ہم مبارکباد دیں گے۔ ابا جی کے آرڈر پر دعا نے فون ملا دیا۔ ریجا نے حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ان کی کال ریسیو کی تھی۔ پھر باری باری سب بچوں نے اسے میسج کیے تھے۔ آریز بہت خوش تھا، پتہ نہیں کیوں اس کی کامیابی اپنی کامیابی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا رزلٹ پہلے ہی آ چکا تھا اور ظاہر ہے جو چکر اس نے چلائے تھے ان سے وہ پاس بھی ہو گیا تھا۔ نعیم چاچو کی وساطت سے اس کا کالج میں داخلہ ہو گیا، مگر پڑھنا اسے خود تھا۔ آریز اب سنجیدہ ہو جاؤ، میڈیکل کے لیے 90% سے کم پر بات نہیں بنے گی۔ مجھے دیکھو 92 پر بھی داخلہ نہیں ملا تھا میڈیکل میں، بہت سخت مقابلہ ہوتا ہے۔ چچی ریجا جیا کی شادی پر آئے گی نا؟ ان کی ساری لنترانی کے جواب میں اس نے یہ پوچھا۔ دعا ٹھٹک گئی۔ کیوں؟ ریجا کا آنا کوئی ضروری تو نہیں، اور میں تم سے کیا کہہ رہی ہوں اور تم کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ ہاں میں نے سن لی آپ کی بات، اب آپ میری بات کا جواب دیں۔ آریز کی بیزاریت صاف ظاہر تھی۔ وہ میرے بھائی کی درد دماغ ہے، کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ دعا سے زیادہ دیر برداشت نہ ہوا تو اس کی کنپٹی بجا دی اور وہ دھیما سا مسکرایا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی۔ کوئی ویسے ہی نہیں، پھوٹو اب سچ سچ۔ دعا نے اس کا منہ پکڑ کے اپنی طرف موڑا۔ کیا ہے بھائی، یوں ہی پوچھ لیا ہے کہ آپ کے گھر والے آئیں گے نا شادی پہ؟
ہاں فری ہوئے تو ضرور آئیں گے، نہیں تو رجا آ جائے گی۔ ہے سچ؟ وہ بے ساختہ چیخا۔ آریز کیا سوچے بیٹھے ہو؟ اچھی لگنے لگی ہے یار مجھے وہ۔ اس نے تکیہ سینے سے لگا کر بھیج ڈالا۔ دعا گنگ سی اسے دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ایک دم سچ، مگر وہ پتہ نہیں مجھے قبول کرے گی یا نہیں۔ وہ جیسے ڈر رہا تھا۔ یہ تو وہی بتا سکتی ہے۔ آپ کو برا تو نہیں لگا؟ وہ آپ کی بہن ہے۔ آریز نے ان کا چہرہ ٹٹولا۔ نہیں برا کیوں لگے گا، مگر ابھی یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے آریز۔ تم پلیز اپنی پڑھائی پہ توجہ دو، بڑے بھائی کو بہت امیدیں ہیں تم سے۔ جب وقت آئے گا تب یہ معاملہ بھی دیکھ لیں گے۔ دعا نے اسے سہولت سے سمجھانا چاہا۔ وہ بھڑک سکتی تھی مگر وہ انہیں بہت عزیز تھا اور بلا شبہ وہ انمول تھا۔ اس کا دل توڑنا انہیں گوارا نہیں تھا، حالانکہ وہ رجا کو اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ ان سے بس عمر میں ہی چھوٹی تھی، ورنہ سوچ اور اپروچ اس کی پختہ عمر کی عورتوں جیسی تھی۔ جب وقت آئے گا تب آپ میرا ساتھ دیں گی نا؟ آریز پھر سراپا سوال تھا۔ ضرور انشاءاللہ۔ دعا نے اسے خوش کر کے ٹالا تھا اور وہ اپنی سوچ ان تک پہنچا کر ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ رجا نے ایک اچھی ساخت کے حامل پرائیویٹ کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ اس کے سامنے اس کا واسعہ نصب العین تھا۔ کامرس کے سبجیکٹس کے ساتھ وہ پوری لگن سے اپنی پڑھائی میں مگن ہو چکی تھی۔ جب ایک دن عطیہ پھپھو ریحان بھائی کے ساتھ آ گئیں، مما پاپا نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ آخر کو بیٹی کے سسرال کا معاملہ تھا اور سسرال بھی وہ جہاں وہ بہت خوش تھی۔ عطیہ پھپھو جیا کی شادی کا دعوت نامہ لے کے آئی تھی۔ انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے، پاپا نے خوش دلی سے کہا، اور ہماری رجا کو بھی ضرور ساتھ لائیے گا، جیا نے خاص طور پہ کہہ کے بھیجا ہے۔ عطیہ پھپھو نے اسے اشارہ کیا۔ وہ جھینک کر مسکرا دی۔ رجا دعا نے جو سامان منگوایا تھا وہ دے دو، پھر ہم نکلیں گے اور جگہ بھی جانا ہے۔ ریحان بھائی کے کہنے پر وہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ پھر مما پاپا کے اصرار پر بھی وہ لوگ نہیں رکے اور رجا اپنی تیاری کا جائزہ لینے لگی۔ جیا کی مہندی کی تقریب تھی اور پھپھو کا حویلی نما گھر تھا۔ نیچے کے پورشن کا پورا لاؤنج لڑکیوں کی فوج سے بھرا پڑا تھا۔ نہ جانے کون کون سے نئے چہرے تھے جنہیں آریز نے کبھی اپنی فیملی میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان میں بڑی تعداد جیا کی دوستوں کی تھی اور سب کی سب اسی کی طرح تھی، شور شرابے والی، زندگی سے بھرپور، گانے گا کے پورا گھر سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ پورا گھر بکا نور بنا ہوا تھا اور جا بجا کیے جانے والی پھولوں کی سجاوٹ نے ماحول مسحور کن بنا دیا تھا۔ اوپر کے پورشن میں ایک بڑا ہال تھا جہاں ابا جی اور پھپھو کے سسر اور ان جیسے دیگر بزرگان کے لیے نشست کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ملازمین کے ساتھ آریز اور آفاق بھی کام میں مصروف تھے، مگر آفاق کی توجہ کام کے بجائے نیچے لاؤنج میں بیٹھی لڑکیوں پر تھی۔ چونکہ اوپر کا گول زینہ نیچے کے لاؤنج سے گزر کر ہال میں پہنچتا تھا، لہٰذا یہاں سے لڑکیوں کو گھورنے کی آفیشل اتھارٹی آفاق صاحب کو مل گئی تھی۔ یہ گورے گورے سے چھوڑے لڑکیاں زور و شور سے گانے میں مصروف تھیں، جسے سن کر صاف رنگت والے آریز کے اطمینان میں تو کوئی فرق نہیں آیا، البتہ آفاق کو ضرور بے چینی ہو رہی تھی۔ یار آریز دیکھ، یہ لڑکی مجھے دیکھ کے گانا گا رہی ہے۔ آفاق کی اس بات پر آریز کے چلتے ہاتھ ایک پل کو رکے اور اس نے حیران ہو کر آفاق کی طرف دیکھا۔ میں بھی تو دیکھوں کس نابینا کو تو گورا نظر آ رہا ہے۔ ایک نظر آفاق کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے نیچے لاؤنج میں جھانکا۔ لاؤنج کے وسط میں نصب کرسٹل کے نازک سے فانوس کے عین نیچے مونگیا رنگ کے بنارسی چوڑی دار پاجامے اور گھیر دار فراک میں وہ وہی تھی۔ میں نے دیکھی ہیں بڑی لڑکیاں سہنیاں، تیرے جیسی ملی کوئی نہ۔ گانا بدل چکا تھا اور آریز کی دھڑکنوں کی لے بھی۔ اس کا موڈ ایک دم ہی خوشگوار ہو گیا تھا۔ آفاق کے نکمے پن کی پرواہ کیے بغیر اس نے جلدی جلدی سب نپٹایا اور نیچے اتر آیا۔ رجا گا کم رہی تھی، مسکرا کر ان سب کا ساتھ دیتی ہوئی بس تالیاں پیٹ رہی تھی۔ اپنے شولڈر کٹ بالوں کی فرینچ بریڈ بنا کر بائیں کندھے پہ ڈال رکھی تھی۔ کٹوری جھمکیاں ہولے ہولے اس کے آرس سے ٹکراتی تو خود بخود ہی نگاہ اس کے چہرے پر بھٹک جاتی۔ اسے سنورنے کا سلیقہ تھا۔ آریز ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتا باہر نکل گیا تھا۔ تقریب شاندار رہی تھی۔ پھپھو کے سب سسرال والے یہیں قیام پذیر تھے۔ رات گئے سب لوگ گھر لوٹے تو رجاز پہ عادت دعا چچی کے پورشن میں چلی گئی۔ آریز کو بہت تھکن ہو گئی تھی، مگر وہ خود کو تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ کپڑے بدل کر تھوڑی دیر چہل قدمی کی غرض سے وہ چھت پر نکل آیا۔ چھت پہ اندھیرا تھا۔ چچی چاچو یقیناً سو گئے تھے۔ آریز دبے قدموں سے چھت کی عقبی دیوار کی طرف آ کھڑا ہوا۔
यहाँ ग्रिल के साथ टेक लगाते उसे ठंडक का एहसास हुआ। गहरे नीले आसमान पर तारों की बारात उतरी थी। चांद गायब था, उसकी ज़रूरत भी कहाँ थी। हौले हौले चलती हवा, छत पर पहला सुकून और खामोशी। आरेस के लतीफ़ एहसासात बेदार होने लगे। उसे यकदम एहसास हुआ था कि वो तन्हा नहीं है। ये महसूसात, ये खुशगवारियत, ये सरूर उसी का तो बख्शा हुआ है। फ़कत उसकी एक झलक का कमाल है। वो उसका सोहना रूप याद करके आपो आप मुस्कुराया। कहाँ फंस गए आरेस मुस्तफ़ा। उसने बालों में हाथ फेरकर इत्मीनान भरी सांस हवा के सुपुर्द की। सस्ते आशिक, अब तक सुधरे नहीं तुम। अचानक उसकी आवाज़ ने आरेस को बुरी तरह चौंकाया था। वो उसके पीछे कुछ फासले पे खड़ी उसे देख रही थी। तुम सोई नहीं? वो गड़बड़ा गया, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। सो ही जाती कि किसी आसेब की आहटों से मेरे हवास बेदार हो गए। मुझे शक गुजरा कि ये कोई ख्वार बेकार शख्स है जो चांद के पीछे सफ़र करने का ख्वाहिशमंद है। उसे रोक लूँ, ऐसा ना हो कि जम जाए। इतनी तवील बात वो भी रिजा के मुँह से। आरेस हैरान होता हंस पड़ा। खैरियत है? आज फुल चार्ज हो तुम? उसने उसे छेड़ा। रिजा हंस दी। कामयाबी की मुबारकबाद। शुक्रिया। तुम्हारा प्री मेडिकल में एडमिशन हो गया? रिजा ने उससे पूछा। हाँ, नईम चाचू हैं तो क्या फ़िक्र। उसकी इस बात पर रिजा ने बमुश्किल अपनी नागवारियत ज़ब्त की। वो दोनों साथ साथ टहलने लगे। आरेस को उसकी हमराही किस कदर मसरूर कर रही थी, ये कोई उसके दिल से पूछता। रिजा के वहमो गुमान में भी कोई दूसरा ख्याल ना था। आज तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, आरेस ने खुद को कहते सुना। रात का फसूं और रिजा का साथ उसके सर चढ़ के बोलने लगा था। रिजा ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। किसी भी जज्बे से पाक एक सादा मुस्कुराहट उसके चेहरे पर ठहरी थी, जैसे वो हमेशा से जानती थी कि वो कितनी खूबसूरत है। मगर आरेस के गिर्द कोई हसार खिंचता जा रहा था। कोई कमज़ोर लम्हा था जिसकी गिरफ्त उस पर हावी हो गई थी। पता है, मुझे हमेशा तुम्हारे जैसी लड़कियां अच्छी लगती थी, मगर तुम जैसी मैंने कोई और देखी भी नहीं। तुम्हारी ये मुस्कुराहट, ये हंसी। वो अपनी धुन में कहता रहा और रिजा की आंखों का रंग बदलना शुरू हो गया। रिजा, तुमने कभी आसमान पर तारों को देखा है? ये गहरा नीला आसमान बजाते खुद किसी की तवज्जो का मरकज़ नहीं बन सकता जब तक कि इस पर तारा ना चमके। और ये तारा बिना इस आसमान के अपना कोई वजूद नहीं रखता। अपनी तमाम तर चमक के बावजूद इसकी ज़ात का इदराक ये आसमान है। ये आसमान मैं हूँ रिजा, और ये तारा तुम। क्या तुम मुझे अपनी ज़ात के इदराक का मौका दोगी? वो बज़ाहिर जितना सादा था, अंदर से उतना ही गहरा था। बहुत खूबसूरत और फ़लसफ़ियाना अंदाज में उसने उस मुश्किल सी लड़की तक अपने दिल की बात पहुँचाई थी। मगर वो वाकई नहीं जानता था कि मुकाबिल उसकी सोच से भी बहुत आगे की शय थी। नहीं आरेस मुस्तफ़ा, लम्हों का सहर था, लम्हों में टूट गया था। अब वो खाली आंखें और खाली जहन लिए उसकी तरफ देख रहा था। हर तरफ साएं साएं हो रही थी। इतने सफाक इनकार की उसे हर किस तवक्को नहीं थी। कौन हो तुम? इस वक्त उसकी ज़िंदगी के सबसे अहम मोड़ पर वो कितना अजीब सवाल कर रही थी। आरेस की कुछ समझ नहीं आया तो झिझकते हुए कह दिया, मैं आरेस मुस्तफ़ा। कौन आरेस मुस्तफ़ा? अब की बार उसे उलझन हुई और वो संग दिल छोटी सी लड़की अपनी ज़हीन आंखें उसकी आंखों में गाड़े पूछ रही थी। मैं आरेस मुस्तफ़ा, एडवोकेट मुस्तफ़ा लखानी का बेटा। और रिजा ने उसकी बात उचक ली। और इस शहर की सबसे मौसूस और अमीर शख्सियत शेख लखानी का पोता, बस यही है तुम्हारी पहचान? अपनी बात मुकम्मल करके वो अजीब अंदाज में मुस्कुराई। आरेस को लगा वो उसका मजाक उड़ा रही है। तुम्हें अपनी पहचान करवाने के लिए इस लंबे चौड़े तारुफ की ज़रूरत है? बजाते खुद तुम आरेस मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं हो। तुम ये सब क्यों कह रही हो? मैं तुमसे कुछ और पूछ रहा था। यहाँ मेरी पहचान का क्या जिक्र? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुम हो कौन जो मुझसे ये सवाल कर रहे हो? किस हक और किस सोच के तहत? वहाँ इत्मीनान हनूस बरकरार था। तुम बात को खामखा उलझा रही हो। मैंने सीधी सी एक बात कही थी कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। उसकी आवाज़ पस्त हो रही थी। वो छठांक भर की लड़की उस पर हावी हो रही थी। क्या सिर्फ अच्छा लगना काफ़ी है? अगर है तो चलो ठीक है, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो। फिर ये कि मैं अम्मी से हमारे लिए बात करूँगा। वो थोड़ा झिझका। चलो शादी भी हो गई, अब क्या करें? क्या दे सकते हो मुझे? मैं तुम्हें मोहब्बत दे सकता हूँ। अपनी दानिश में उसने रिजा को लाजवाब करने की भरपूर कोशिश की थी, मगर वहाँ नहायत मासूमियत से अगला सवाल दाग दिया गया। क्या करूँ मोहब्बत का? अचार डाल लूँ? चलो वो भी डाल लिया। अब दोनों मिल के उसे रोटी से खाएंगे, मगर रोटी भी तो कहीं से आएगी, और जाहिर है मुफ्त में तो नहीं आएगी। फिर क्या अब्बा जी से मांगोगे? कब तक? आखिर कब तक?
وہ سیدھے سیدھے اس کے جذبوں کی تذلیل کر رہی تھی۔ اب کی بار آریز سے رہا نہیں گیا۔ تمہیں میری محبت کی بے عزتی کرنے کا کوئی حق نہیں، جو کہنا چاہتی ہو صاف صاف کہو۔ رہے نا تم وہی سستے عاشق، غلط تو نہیں کہا تھا میں نے؟ لاکھانیس کے نور نظر، کبھی باپ دادا کی جنت سے نکل کے دیکھو، دنیا کتنی مختلف ہے۔ یہ نام، یہ رتبہ حاصل کرنے میں لوگوں کی عمر ختم ہو جاتی ہے مسٹر، جو آپ کو پلیٹ میں رکھ کے مل گئی ہے۔ کتنی شفاف تھی وہ۔ آریس نے دکھ اور حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا یہ میرا قصور ہے کہ مجھے سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے مل گیا؟ میرے باپ دادا میری پہچان ہے اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ اس کی بات پر رجا استہزائیہ ہنسی۔ باپ دادا ہمارا خاندان ہوتے ہیں، ہماری پہچان نہیں۔ پہچان تو ہم خود بناتے ہیں۔ صاف بات یہ ہے آریس مصطفیٰ صاحب کہ اگر شیخ لاکھانیس کا ٹیگ آپ کے نام کے آگے سے ہٹا دیا جائے تو آپ کے فاقوں کے دن آ جائیں۔ یہی لوگ جو آج ہاتھ باندھے تمہارے آگے پیچھے پھرتے ہیں نا، کل پوچھیں گے بھی نہیں۔ اپنے بلبوتے پر تم ایک چپڑاسی بھی نہیں لگ سکتے۔ نہ تمہارے پاس تعلیم ہے، نہ قابلیت، نہ ہنر۔ لوگوں سے تمہیں وحشت ہوتی ہے، پارٹی سے بھاگتے ہو۔ کوئی قابل بندہ دو ادبی باتیں پوچھ لے تو تمہارا سارا دمخم نکل جاتا ہے۔ سچ بات یہ ہے آریس مصطفیٰ کہ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس میں شامل نہیں ہو۔ تم یہاں ایک قدم بھی خود نہیں چل سکتے۔ باپ دادا کا فیڈر منہ سے نکلتے ہی تم ایک ڈمب ہو۔ یو آر ڈمب۔ وہ ضرورت سے زیادہ صاف کو واقع ہوئی تھی۔ کتنی آسانی سے اس نے آریس کی ذات کی دھجیاں اس کی آنکھوں کے سامنے بکھیر دی تھی۔ اس کی تمام تر خوبیوں کا پس پشت ڈال کر وہ اسی ایک چیز کو اس کی سب سے بڑی خامی بنا کے مسترد کر رہی تھی۔ یہ سچ تھا وہ پڑھنے کا شوقین نہیں تھا، اس کے کوئی کیریئر پلانز نہیں تھے، مگر اس کے سوا اس کے پاس بہت کچھ تھا جسے وہ نظر انداز کر رہی تھی۔ کیا صرف تعلیم ہی سب کچھ ہوتی ہے؟ جس کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہوتی کیا وہ انسان نہیں ہوتا؟ اس کے جذبات نہیں ہوتے؟ اسے جینے کا کوئی حق نہیں؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ سب کچھ نہ صحیح مگر بہت کچھ ہوتی ہے۔ تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، وہ انسان کو سوسائٹی میں موو کرنے کے قابل بناتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، وہ لائف میں کبھی خوار نہیں ہوتے۔ اور میرے لیے اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ انسان تعلیم یافتہ ہو، کیونکہ میں ایک سیلف میڈ خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے باپ دادا نے سب کچھ بہت محنت کر کے حاصل کیا ہے اور مجھے بھی محنت کر کے اپنی جان پہچان بنانی ہے، اپنی کامیابی پر فخر کرنا ہے۔ میں روز کھل جانے والے چاند کے پیچھے نہیں چلتی، میں روز طلوع ہونے والے سورج کے پیروکار ہوں، جو نہ نکلے تو دن نہیں نکلتا، دنیا اندھیر ہو جاتی ہے۔ وہ بے انتہا حیران تھا اس کی بیتوکی لاجک پر اور ساتھ ساتھ ٹھکرائے جانے کا دکھ، وہ بھی اس چھوٹی سی بات پر۔ قابلیت، پہچان، انفرادیت، سارا خاندان کھپتی تھا۔ اسے دعا چچی کی باتیں یاد آنے لگی۔ اس رات وہ مزید کچھ بھی کہے بنا چلا آیا، کہنے کو بچا بھی کیا تھا۔ بہت مشکل اور مختلف لڑکی سے سر پھوڑا تھا اس نے۔ اسے تو لگتا تھا کہ وہ اتنا خاص تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کا ساتھ پا کر فخر کرتی، مگر ہاں وہ کوئی بھی ہوتی، رجا بہاج نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ پتھر تھی۔ وہ ساری رات سوچتا رہا، آنکھوں کے سامنے کمرے کی ہر ایک چیز پر جیسے تحریر تھا، یو آر ڈمب۔ کیا میں اتنا ہی بیکار ہوں؟ وہ خود سے سوال کرتے کرتے تھک گیا، غم کی جگہ غصے نے لے لی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اسے رجا سے بالکل محبت نہیں ہے۔ یاد رہا تو بس یہ کہ اس نے میرے جذبات کا مذاق اڑایا ہے، اسے مسترد کرنے کی محض ایک بے بنیاد وجہ دریافت کی ہے۔ پھر اس رات آریس نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ اپنی تعلیم پوری کرے گا، اعلیٰ تعلیم یافتہ بن کے دکھائے گا۔ رجا کو نیچا دکھانے کا، اس سے بدلہ لینے کا واحد راستہ اسے یہی نظر آیا۔ اسے احساس ضرور دلائے گا کہ اس نے محض اس ایک چیز کے پیچھے اس کے انمول جذبوں کو ٹھکرا دیا ہے۔ رجا اگلے دن جا چکی تھی، اسے پرواہ بھی نہیں تھی، وہ اب نئی ہی طرز پر سوچ رہا تھا۔ بہت اچانک اس کی شخصیت میں در آنے والی بہت ساری تبدیلیوں کو نظر انداز کرنا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی بہت سلجھا ہوا لڑکا تھا، مگر اب خاموش بھی ہوتا جا رہا تھا۔ کالج کے بعد شہر کے بہترین اکیڈمی میں اس نے ٹیوشنز لینے شروع کر دیے تھے۔ امی ابو آپس میں بات کر کے رہ جاتے۔ دعا چچی نے کئی بار اسے ٹٹولا، مگر وہ کمال ضبط سے انہیں ٹال گیا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی کم عمری کا پہلا عشق تھی، اور زندگی کا پہلا سبق بھی اسی کی بے اعتنائی سے ملا تھا۔ چوٹ بہت سخت تھی، بہت گہری۔ وہ آوارہ اور دل پھینک تو نہ تھا جو یوں ٹھوکروں پر رکھ لیا جاتا۔ وہ سچا اور مخلص تھا، وہ باکردار تھا۔ رجا بہاج اس کی نظروں میں بسنے والی پہلی لڑکی تھی، اور وہی اسے مسترد کر کے جا چکی تھی۔ وہ اپنی نظروں میں گر گیا تھا، اور اب اس نے اپنی عزت کرنے کی ٹھان لی تھی۔
اسے اپنے لیے، اپنے پندار کے لیے خود کو بلند کرنا تھا، اسے ہر اس شخص کو دکھانا تھا کہ وہ ڈمب نہیں ہے۔ 2 سال پر لگا کے اڑ گئے تھے۔ ریجا نے حسب توقع انٹر بورڈ میں ٹاپ کیا تھا، مگر سب کے لیے حیرت انگیز خبر آر.اے.ایس کا امتیازی نمبروں سے پاس ہونا تھا۔ اس نے 92% مارکس کے ساتھ انٹر پاس کیا تھا۔ ابا جی نے محلے بھر میں مٹھائی بانٹی تھی، ابو نے اسے نئی کار گفٹ کی تھی۔ وہ بہت خوش تھا، دل پر لگا زخم جیسے مرہم پانے لگا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ بس شروعات ہے۔ مگر وہ دل سے چاہتا تھا کہ کوئی ریجا کو یہ خبر ضرور سنائے اور وہ اس سنگ دل لڑکی کا رد عمل دیکھے۔ اس نے بنا دیر کیے میڈیکل کے انٹری ٹیسٹ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ نعیم چاچو نے اسے شہر کے بہترین اکیڈمی میں داخلہ دلوا دیا تھا تاکہ وہ بہتر انداز سے ٹیسٹ کی تیاری کر سکے۔ اس دن وہ گھر لوٹا تو پتہ چلا کہ دعا چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ریجا آئی ہوئی ہے۔ وہ دانستہ اوپر نہ گیا، مگر جب امی نے اسے آواز دے کے کہا کہ وہ نیچے رکھا ریجا کا سامان اوپر دے آئے تو اسے مجبوراً جانا پڑا۔ مجھے یقین نہیں آتا ریجا، یہ وہی آر.اے.ایس ہے جو چیٹنگ کر کے پاس ہوتا تھا۔ تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے اسے سیدھے رستے لگا دیا، ورنہ بھائی بھابھی بہت فکر مند رہتے تھے اس کے لیے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ بھی پاس کر لے گا۔ دعا چچی کی آواز نے اسے پتھر کا کر دیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اسے بس ایک ڈوز کی ضرورت ہے، جو کہ ظاہر ہے اسے گھر والے نہیں دے پا رہے تھے۔ بس اللہ نے یہ کام مجھ سے کروانا تھا۔ ریجا نے دعا کو آنکھ ماری اور ہنس دی۔ اچھا، اب اس کا مذاق نہ اڑاؤ، بہت اچھا ہے وہ، بس یہی ایک کمی تھی اس میں جو پوری ہو گئی ہے۔ دیکھنا ایک دن بہت بڑا ڈاکٹر بنے گا وہ، تب شاید تمہاری رائے بدل جائے۔ دعا کو زیادہ دیر اس کا مذاق اڑانا پسند نہیں آیا تھا۔ ہاں تو میری رائے اس کے بارے میں اب بھی خراب نہیں، مگر اس طرح نہیں جیسے تم اور وہ خود سوچتا ہے۔ یہ پیار محبت میرے بس کی بات نہیں، تم جانتی ہو، مجھے بہت پڑھنا ہے، بہت آگے جانا ہے۔ ریجا تو وہی تھی جو ہمیشہ سے تھی۔ آر.اے.ایس کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا۔ بس وہ زندگی میں بہت کامیاب ہو، میری دعا ہے اسے بہت اچھی لڑکی ملے گی جو اس کی قدر کرے۔ دعا کا روم روم اس کے لیے دعا گو تھا۔ آر.اے.ایس ان کی محبت پر دل سے مسکرایا۔ بالکل میری دعا ہے اسے سب کچھ اچھا ملے اور وہ اپنے والدین کا فخر بنے، آمین۔ دعا کے ساتھ آر.اے.ایس کے لبوں نے بھی جنبش کی۔ اس نے دروازے کی جھری سے اندر جھانکا۔ وہ دشمن جان سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وہ چپکے سے پلٹ آیا، غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ دکھ سر اٹھائے کھڑا تھا۔ تو جان بوجھ کے میرا دل توڑا، میری ناصح بن کے مجھے سیدھی راہ دکھا رہی تھی محترمہ، اور میں اسے نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ اپنے ماں باپ کی خوشی کا خیال تو مجھے چھو کے بھی نہیں گزرا تھا۔ جو مجھے سوچنا چاہیے تھا وہ اس نے سوچا۔ اسے افسوس ہوا اپنی سوچ پہ۔ ریجا نے اس کے ساتھ نیکی کرنا چاہی تھی تو وہ کیوں اس کی کوشش کو ضائع کرے؟ وہ اس سے محبت نہ کرے مگر مخلص تو تھی، وہ ضرور اس کا مان رکھے گا اور کچھ بن کے دکھائے گا۔ اس میں نئی ہمت بڑھنے لگی۔ 1 ماہ بعد میڈیکل کے انٹری ٹیسٹ کی رزلٹ لسٹ میں اس کا نام جگمگا رہا تھا۔ اپنی کامیابی کی پہلی مٹھائی اس نے دعا چچی کے منہ میں رکھی تھی، اور ان کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ کر اس کے دل سے ہر ملال جاتا رہا تھا۔ یہ رشتہ داروں کے گروپ پہ میری کامیابی کی نیوز بریک کرو۔ اس نے بڑے موڈ میں آ کر تالیہ کو حکم جاری کیا تھا۔ جانتا تھا اس کے واٹس ایپ گروپ پر ریجا وہاج ایڈ تھی۔ ریجا نے مبارکباد دی ہے بھائی جان، حسب توقع جواب پا کر وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ ICMAP میں اس کا داخلہ ہو جانا کوئی غیر معمولی بات نہ تھی۔ وہ ذہین تھی، محنتی تھی اور سب سے بڑھ کر اپنے ارادوں اور خوابوں کو ٹارگٹ تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ تھی۔ اس کی ذہانت کا لوہا پہلے سال ہی مان لیا گیا تھا جب اس نے پورے ادارے میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کر کے سب کو حیران کر دیا تھا۔ اسے ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین نے کال کیا تھا۔ سر کوئی پرابلم ہے؟ مجھے مارک شیٹ اور سب کی طرح آفس سے کیوں نہیں ملی؟ وہ آنکھوں میں الجھن لیے اپنے استاد سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کی بے خبری پر مسکرائے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے ریجا؟ جائیے اندر، سر انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اسے اشارہ کرتے ہوئے اپنی کلاس میں چلے گئے۔ ریجا کندھے پر درا آرکنڈی کا دوپٹہ از سر نو برابر کرتی آفس میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اوہ ریجا وہاج، پلیز کم ان۔ سر نے اسے اندر بلایا تو وہ سامنے والی سیٹ پہ بیٹھ گئی، جبکہ اس کے برابر میں پہلے ہی کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کی کامیابی کے لیے مبارکباد، مگر آپ سوچ رہی ہوں گی کہ آپ کو یہاں کیوں بلایا گیا ہے، تو اس کی وجہ ہے یہ۔ انہوں نے اس کے برابر بیٹھے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ ریجا نے چہرہ موڑ کے دیکھا اور ٹھٹک گئی۔ چند لمحے اس جانے پہچانے چہرے کو یاد کرنے میں لگے اور اگلے ہی پل وہ اپنی سیٹ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ دانیال جمشید؟ یس، دانیال کے چہرے سے آپ یقیناً واقف ہوں گی۔ اس ادارے کی ہال آف فیم ہو،
یا یہ میرے پیچھے سجی ٹرافیاں یا ڈپارٹمنٹ کا نوٹس بورڈ جہاں ہر سبجیکٹ اور ہر سال کی میرٹ لسٹ پر سدا سر فہرست رہنے والا نام انہی کا ہے. ہی از دی پراؤڈ آف اوور انسٹیٹیوٹ. انہوں نے دانیال جمشید کو فخر کرتی نظروں سے دیکھا. دانیال اس بیچ بس بھلی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے دیکھتے رہے. ویل سر آئی تھنک ناؤ شی از اوور نیو پراؤڈ. دانیال اسے دیکھتے ہوئے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو چکے تھے. ریجا نے الجھ کے انہیں دیکھا. ریجا آپ نے دانیال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. اتنے سالوں میں یہ آج تک نہیں ہوا. ہمارے ادارے سے فارغ التحصیل کتنے ہی بریلینٹ اسٹوڈنٹس اس وقت ملکی اور بیرونی سطح پر اپنا لوہا منوا چکے ہیں مگر اکیڈمکس میں دانیال کو کوئی بیٹ نہیں کر سکا. اینڈ ایم گلیڈ اٹس یو. چیئرمین کے الفاظ اسے کسی اور زبان کی گفتگو لگ رہی تھی. وہ بے یقین سی خاموش کھڑی تھی. خاتون تھوڑا تو شو آف کیجیے. اب آپ یہاں کی نئی انسپریشن ہیں. دانیال نے اس کے ہونک پن سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا. تھینک یو سر. یہ بہت خوشی ہے. یہ بہت بڑی خوشی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں. وہ ایک ہاتھ سے کندھے سے پھسلتا زنک کلر کا دوپٹہ سنبھالتی دوسرے ہاتھ سے بائیں کان کے پیچھے لٹ گھماتی ہوئی دانیال کو دلچسپ لگی. سفید براق جیسے قمیص پجامے پر سلور تلے والے خصے پہنے وہ بے حد جاذب نظر تھی. اس پر اس کے گھبراہٹ بھرے معصوم انداز. اٹس اوکے آپ جائیے اور اپنی کامیابی کو سیلیبریٹ کریں اور آئندہ بھی اپنا ریکارڈ برقرار رکھنے کی کوشش کریں. چیئرمین صاحب سے رخصت لے کر وہ جوں ہی باہر نکلی اس کے کلاس میٹس کیک غبارے تھامے اس کے گرد اکٹھے ہو کے شور مچانے لگے. مس ریجا وہاج کانگریچولیشنز. اپنے نام کی پکار پر وہ پلٹی. وہ دانیال تھے. تھینک یو اس نے مسکرا کر جواب دیا. کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے. آپ مجھے جانتی ہیں؟ بڑی معصومیت سے سوال کیا گیا. آپ کو کون نہیں جانتا یہاں؟ اس نے خوش دلی سے جواب دیا. مگر آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ اس کی حیرت کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ خود چل کر اسے مبارکباد دینے آئے ہیں. مجھے تو آپ سے جان پہچان رکھنی ہی پڑے گی. بھئی آپ سے تو مجھے خطرہ لاحق ہو گیا ہے. انہوں نے مصنوعی خوف سے جھرجھری لی. وہ کھل کر مسکرائی. مقابل نے دلچسپی سے یہ نظارہ دیکھا. خواہ شرمندہ کر رہے ہیں آپ مجھے اور اب آپ کو مجھ سے بھلا کیا خطرہ؟ خطرہ کیسے نہیں؟ اپنے پہلے ہی سال میں آپ نے میرا ریکارڈ توڑ کے میری بادشاہت ختم کر دی. آگے نہ جانے آپ کہاں کہاں مجھے شکست دے جائیں. وہ اب بھی سنجیدہ نہیں لگ رہے تھے مگر ریجا کو یہ بات سنجیدہ ہی معلوم ہوئی. اس کے مسکراتے لب ایک دم سکڑ گئے. کیا سچ مچ آپ کو برا لگ رہا ہے؟ مگر میں نے ارادتاً تو نہیں کیا. اب انہیں واقعی سنجیدہ ہونا پڑا. نہیں پلیز میں مذاق کر رہا ہوں. آپ غلط نہ سمجھیں. بلکہ مجھے خوشی ہے کہ اتنے سالوں بعد ہی صحیح کوئی مجھ سے بھی زیادہ ذہین اور قابل اسٹوڈنٹ اس ادارے کو نصیب ہوا. اگر آپ میرے بیچ میں ہوتی تو اچھا مقابلہ رہتا آپ سے. مگر خیر آپ نے بلا مقابلہ ہی مجھے ہرا دیا. مگر آپ اس نے انکساری ظاہر کرنا چاہی تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک کے کہا. اٹس اوکے ریجا. میں قابل لوگوں کی قدر کرتا ہوں. اینڈ آئی وش یو ویری بیسٹ آف لک ان لائف. انجوائے یور وکٹری. ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسے الوداعی کلمات کہتے ہوئے رخ موڑ گئے. ریجا نے اس وجیح شخص کی باوقار چال کو دیکھا یہاں تک کہ وہ کوریڈور عبور کر گئے. اس نے جب سے اس ادارے میں قدم رکھا تھا وہ ان کا نام سنتی آ رہی تھی. سینئر اسٹوڈنٹس اس کے اساتذہ چیئرمین کے آفس میں رکھی ہوئی ٹرافیز شیلڈز اور میڈلز سب میں دانیال جمشید کی کامیابیاں بولتی تھیں. وہ اس سے سینئر تھے. اس نے ان کی تصویریں دیکھی تھیں ادارے کی فوٹو گیلری میں اور ایک بار وی سی کے آفس میں جانے کا اسے اتفاق ہوا تھا جہاں اس نے ایک دیوار پر پورے ادارے کے ذہین ترین طلباء کی تصویریں دیکھی تھیں جن میں سے ایک دانیال تھے. متاثر کر دینے کی حد تک حسین جن کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی. بڑے بڑے ہونٹوں کی اوٹ سے چمکتے سفید دانت اور چہرے پر چھائی ازلی معصومیت. گلے میں میڈل ڈالے ایک ہاتھ میں شیلڈ تھامے وہ تصویر میں وی سی کے شانہ بشانہ کھڑے تھے. اس نے سنا تھا کہ ادارے کی کئی لڑکیاں ان کا دم بھرتی تھیں مگر وہ بڑے لیے دیے رہنے والے شریف سے انسان تھے. ریجا کا ان سے ملاقات کا تجربہ اچھا رہا تھا. وہ آج تک ان کی ذہانت سے متاثر تھی مگر آج وہ اپنی شخصیت کی چھاپ بھی اس کے ذہن پہ چھوڑ گئے تھے. دانی یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ ڈیڈ بتا رہے تھے کہ تم نے وہاں جاب کا فیصلہ کیا ہے. جمشید خانزادہ کی بے یقین گسیلی آواز پر دانیال نے آنکھیں میچ کر ہونٹ دبایا. بس پاپا. ڈیڈا از رائٹ. میرے ٹیچر نے آفر کی تو مجھے بھی اچھا لگا کہ یہیں کام کر لوں. دانی آئی ایم ناٹ ہیپی ود دس. تمہیں میرا کوئی خیال ہے؟ میں نے ڈیڈا کی ضد سے مجبور ہو کے تمہیں پاکستان بھیجا تھا کیونکہ وہ اپنا ملک چھوڑنا نہیں چاہتے تھے.
تم ان کے پاس رہے، وہیں تعلیم حاصل کی، مگر اب وہاں رہنے کی کیا وجہ ہے؟ بجائے اس کے کہ تم ڈیڈ اور اپنی گرینی کو فورس کرتے کہ وہ واپس امریکہ آئیں، تم خود وہاں رہنے کے لیے عذر ڈھونڈ رہے ہو۔ جمشید کسی طرح مطمئن نہ ہو رہے تھے۔ دانیال نے ٹھنڈا سانس بھر کے اس وجہ کو بھرپور سوچا۔ بس کچھ وقت پاپا، پھر میں اور ڈیڈا گرینی کے ساتھ واپس آ جائیں گے، پلیز فار مائی سیک۔ تمہاری موم تمہیں بہت مس کرتی ہیں دانی، کبھی ان کے لیے بھی سوچا کرو۔ اور مینا، وہ بالکل اکیلی ہو گئی ہے یہاں، یونیورسٹی سے فراغت کے بعد سارا دن بور ہوتی ہے۔ جمشید کا لہجہ نرم ہو گیا تھا، وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مینا کو کہیں جاب کر لے، ماشا بھی تو شادی سے پہلے جاب کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی چھوٹی بہن کا نام لیا۔ ماشا میں اور مینا میں بہت فرق ہے، تمہیں پتہ ہے۔ وہ افروز کی ڈیتھ کے بعد بالکل گمسم ہو گئی ہے، کتنی مشکل سے زندگی کی طرف واپس آئی ہے، اور وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ تم سے ہی اس کی دوستی تھی اور تم ہی اسے چھوڑ کے چلے گئے ہو۔ میں بے شک اس کا تایا ہوں اور وہ مجھے بہت عزیز بھی ہے، بٹ آئی کانٹ بی ہر فرینڈ۔ دانیال نے اتفاق کرتے ہوئے سر ہلایا۔ آئی انڈرسٹینڈ پاپا۔ اوکے، میں مینا کو کال کر لوں گا۔ کیا یعنی تم واپس نہیں آ رہے؟ انہیں پھر غصہ آ گیا۔ دانیال نے عاجز سا ہو کر کنپٹی دبائی۔ پاپا پلیز کچھ وقت۔ اس کے جواب پر جمشید خاموش ہو گئے۔ بائے، یک لفظی جواب دے کے انہوں نے فون بند کر دیا۔ دانیال سانس بھر کے رہ گئے۔ تھرڈ سیمسٹر کے شروع میں ہی ڈپارٹمنٹ میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ دانیال جمشید ادارے میں واپس آ رہے ہیں، ایک لیکچرر کی حیثیت سے، اور ایک دن وہ سچ مچ آ گئے۔ چیئرمین نے انہیں نئے سرے سے ایک نئی پہچان کے ساتھ متعارف کرایا۔ سارے جونیئرز خوش تھے کہ انہیں دانیال جمشید جیسے ذہین سٹوڈنٹ سے پڑھنے کا موقع ملے گا۔ خود وہ بہت خوش تھی جب ہی دوڑتی ہوئی ان کے پاس گئی تھی۔ وہ اس وقت فائنل ایئر کے سٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ اس پہ نظر پڑتے ہی وہ ان سے معذرت کر کے خود اس کے پاس آئے۔ اس کے چہرے پر لکھی تحریر انہیں صاف بتا رہی تھی کہ وہ ان سے کیا کہنے آئی ہے۔ کہیے کیسا رہا سرپرائز؟ مگر آپ نے پہلے تو نہیں بتایا تھا کہ آپ… اس نے مشکل سے جملہ پورا کیا۔ وہ بہت زیادہ پرجوش ہو رہی تھی۔ اس کی حالت پر وہ کھل کر مسکرائے۔ ہاں، پہلے میں ذرا تذبذب کا شکار تھا، مگر پھر میں نے ہاں کر دی۔ جس دن آپ اپنی مارک شیٹ لینے آئی تھیں، اس دن سر نے مجھے اسی سلسلے میں بلایا تھا۔ اوہ اچھا، پھر آپ کب سے جوائن کر رہے ہیں؟ اس نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہی کوئی 2 دن میں، مگر میں آپ کو نہیں پڑھاؤں گا۔ اس نے جیسے اس کی امید پر پانی پھیرنے کی کوشش کی، اور وہ کامیاب بھی رہے۔ مطلب آپ مجھے کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ میرا مطلب ہے کہ مجھے فرسٹ ایئر کو پڑھانا ہے۔ اب اگر آپ دوبارہ فرسٹ ایئر پڑھنا چاہیں تو میری طرف سے خوش آمدید۔ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سر تسلیم خم کیا۔ ان کے انداز پر ریجا نے رخ پھیر کر مسکراہٹ روکی۔ مطلب میں آپ سے تھوڑی سی بھی مدد کی امید نہ رکھوں؟ اب اصولاً تو مجھے آپ کی کوئی مدد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے میرا ریکارڈ توڑا ہے اور آپ میری حریف ہیں، لیکن اب چونکہ میں ایک استاد ہوں اور آپ شاگرد، لہٰذا میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ آپ جب چاہیں مجھ سے مدد لے سکتی ہیں۔ اپنی سیاہ آنکھوں سے اپنے حرف کی تصدیق کرتے ہوئے وہ ریجا کو اس لمحے بے حد معتبر لگے۔ اس نے اپنے دل میں ان کی عزت بڑھتی محسوس کی۔ تھینکس کہتے کہتے اس نے فوراً اپنی زبان دانتوں تلے داب لی۔ وہ بے اختیاری میں ان کا نام لینے جا رہی تھی۔ اس کی شرمندہ صورت دیکھ کر دانیال کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ ابھری۔ اٹس اوکے، آپ مجھے دانیال کہہ سکتی ہیں ریجا۔ انہوں نے خوش دلی سے اسے اجازت دے دی۔ پھر چند ہی دنوں میں دانیال جمشید نے یونیورسٹی جوائن کر لی۔ اس سے تقریباً روز ہی ان کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ وہ اپنا وعدہ بھی بھرپور طور پر نبھا رہے تھے۔ وہ جب بھی ان کے پاس جاتی وہ اپنا سب کام ایک طرف رکھ کر اس کی مدد کرتے۔ دن یوں ہی مصروف سے گزر رہے تھے جب ایک دن خبر آئی کہ دعا نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا ہے۔ وہ مما اور پاپا صبح ہی صبح اس کے گھر پہنچ گئے تھے۔ پورش میں آریز اپنی کار کے پاس ڈگی کھولے کھڑا تھا اور ملازم کچھ سامان اس میں لا کے رکھ رہے تھے۔ آہٹ پر وہ متوجہ ہوا۔ دروازے سے اندر آتے وہاد صاحب کو دیکھ کر مسکراتا ہوا ان کے پاس آ گیا۔ السلام علیکم انکل۔ وہاد صاحب نے جواباً مسکراتے ہوئے باہیں واہ کر دی۔ آریز عاجزانہ جھک کر ان کے ساتھ بغل گیر ہوا۔ مبارک ہو آپ کو آنٹی۔ اب وہ چچی کی مما سے سلام دعا کرنے لگا۔ ریجا نے سب سے آخر میں دہلیز پار کی تھی اور آریز کی پہلی مسکراہٹ پل میں سمٹ گئی تھی۔ وہ آج 1.5 سال بعد اس کے روبرو تھی۔ نرم سوتی شلوار قمیض اور گرے کارڈیگن پہنے وہ ہمیشہ جیسی سنجیدہ اور دلکش لگ رہی تھی۔ سنہری زلفیں سمٹی ہوئی دونوں کندھوں کو ڈھانپے ہوئے تھیں۔ ایک ہاتھ میں موبائل جکڑے دوسرے سے لٹ پیچھے کرتی ہوئی وہ آریز کی گہری نگاہوں سے گھبرا سی گئی۔ دل میں حیران ہوتی چوری چوری اس کے بدلے ہوئے روپ کو دیکھنے لگی۔ خوب
روتو وہ ہمیشہ سے ہی تھا، مگر اس وقت سفید شرٹ، آئے ہائے روتو کہہ رہی ہوں، خوب روتو، استغفر اللہ، میں بھی کہا روتو تو میں نے پڑھا ہی نہیں ابھی تک پورے ناول میں، وہ کب تھا؟ خیر، خوبرو تو وہ ہمیشہ سے ہی تھا، مگر اس وقت سفید شرٹ اور بلو جینز پر اوور آل پہنے وہ کوئی ینگ ڈاکٹر ہی لگ رہا تھا۔ پھر اس کا بردبار سا انداز گفتگو اور ریجا کو دیکھ کر سہولت سے نظر انداز کر دینا، ریجا نہ چاہتے ہوئے بھی متوجہ ہو رہی تھی۔ بیٹا ہم ہاسپٹل جانا چاہتے ہیں اور شیخ صاحب سے بھی ملاقات کرنی ہے۔ ریحان بھی فون نہیں اٹھا رہا، سب خیریت ہے؟ فہد صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی جی انکل سب خیریت ہے، اصل میں ابا جی تو آج رات تک واپس آئیں گے، میر پور خاص گئے ہیں کسی کاروباری مصروفیت کے سلسلے میں، اور ریحان چاچو جو فجر میں ہی واپس آئے تھے ہاسپٹل سے تو وہ یقیناً سو رہے ہوں گے۔ امی ہیں ہاسپٹل میں بھی وہیں جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ بہت تحمل اور اعتماد کے ساتھ انہیں جواب دے رہا تھا۔ ریجا کو اس کی شخصیت میں واضح تبدیلیاں محسوس ہوئیں۔ ضرور بیٹا چلو، وہ فوراً راضی ہو گئے۔ امتیاز بھائی آپ بہاج انکل کی گاڑی لے کے ہاسپٹل آ جائیے گا تاکہ ان کو واپسی پہ مسئلہ نہ ہو۔ اس نے گیٹ کے نزدیک بیٹھے ڈرائیور سے کہا اور روانہ ہو گیا۔ سارے راستے بہاج صاحب اس سے چھوٹی موٹی باتیں کرتے رہے اور وہ بڑی دلجمی سے جوابات دیتا رہا۔ ریجا پیچھے بیٹھی شیشے میں نظر آتی اس کی خاموش سنجیدہ نگاہوں کو غور سے دیکھتی رہی، مگر آریس جیسے اس کی موجودگی سے ہی واقف نہ تھا۔ اس کی وہ مخصوص خوش مزاجی اور سادگی جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ ہاسپٹل پہنچ کے دعا کے پہلو میں لیٹی اس نازک سی گڑیا کو دیکھ کر وہ سب کچھ فراموش کر گئی تھی۔ مما پاپا اور دعا اس کی دیوانگی دیکھ کر ہنسنے لگے تھے۔ آریس بیٹھو نا، دعا چچی نے اسے کونے میں کھڑا دیکھا تو وہ مخاطب کر بیٹھی۔ نہیں بس اب چلوں گا، لیٹ ہو رہا ہوں، آپ آنٹی انکل سے باتیں کریں، میں شام میں آؤں گا، کوئی چیز چاہیے ہو تو فون کر دیجیے گا۔ وہ سہولت سے انکار کرتا ہوا ان کے پاس آیا۔ چچی نے محبت سے اس کا ہاتھ دبایا تو وہ مسکرا کر ریجا کی طرف پلٹا جس کی گود میں وہ پھول سی بچی لیٹی تھی۔ ذرا سا جھک کر اس کا گال چھوا تو ریجا بے ساختہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے وجود سے اٹھتی مہک بہت زور آور تھی، اس کا دل بہت زور سے دھڑک کے خاموش ہوا تھا۔ آریس نے اس کا ہٹنا بہت محسوس کیا اور یوں ہی نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ریجا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آریس گہری نظر ڈال کے واپس پلٹ گیا۔ مما پاپا آریس کی امی اور دعا سے باتوں میں مشغول تھے۔ کسی نے کچھ نہ دیکھا تھا مگر وہ پھر بھی نادم سی ہو گئی۔ آریس جا چکا تھا۔ دعا، کیا آریس اب بھی مجھ سے؟ مما پاپا اور آریس کی امی گھر چلے گئے تھے۔ وہ دعا کے ساتھ اکیلی تھی۔ سارا دن وہ آریس کی تعریفیں اور ذمہ داری کے قصے سنتی رہی تھی۔ یہ یکایک کیا ہو گیا تھا اسے؟ خود ریجا صبح سے اس کی شخصیت کے زیر اثر تھی۔ اس کے سوال پر دعا نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، یوں بھی وہ اپنا آپ چھپانے میں ماہر تھی۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی ریجا، کیونکہ اب وہ تمہارے بارے میں بات نہیں کرتا، بہت مصروف ہو گیا ہے میڈیکل کی پڑھائی کی وجہ سے۔ ریجا خاموش رہی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تم نے تو اسے سیدھے رستے پہ لگا دیا ہے نا، ویسے بھی یہ سب تمہارا ہی احسان ہے۔ دعا نے خوب مزے لے کے طنز کیا۔ اچھا زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ویسے ہی پوچھ لیا تھا، ہر بات میں اپنے مطلب مت ڈھونڈا کرو۔ ریجا اچھا خاصا تپ گئی۔ دعا زور سے ہنسی۔ نہیں اماں جی میری مجان، مجھے پتا ہے تم نے ایسے ہی پوچھ لیا تھا، تمہیں بہت فکر رہتی ہے لوگوں کی اصلاح کی۔ دعا باز نہ آئی۔ ریجا نے احتجاجاً واک آؤٹ کر دیا۔ کوریڈور کے دوسرے سرے سے آریس چلا آ رہا تھا، ساتھ ریحان بھائی بھی تھے۔ ہاں بھئی لڑکی، میری بیٹی کچھ باقی بچی ہے یا تم پوری چٹ کر گئیں؟ ریحان صبح سے اسے والہانہ بچی کو پیار کرتے دیکھ رہے تھے، جبھی چھیڑنے لگے۔ ریجا آریس کے سامنے تھوڑی جزبز سی ہو گئی جو اس سے لاتعلق سا ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ کی بیٹی صحیح سلامت اپنی ماں کے پاس سو رہی ہے۔ اس نے ناراضگی سے جواب دے کر ایک نظر دعا کو دیکھا جو اسے معنی خیزی سے دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ ارے میں مذاق کر رہا تھا یار، تم تو اکلوتی خالہ ہو، حق ہے تمہارا۔ ریحان نے ہنستے ہوئے اس کا سر تھپکا۔ آریس تم ریجا کو گھر لے جاؤ، صبح سے یہی ہے، تھک گئی ہوگی، دعا کے پاس میں ہوں، ویسے بھی صبح ڈسچارج کر دیں گے اسے۔ ریحان نے آریس کو مخاطب کیا تو وہ بنا کوئی جواب دیے سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ ریجا ان دونوں سے ملتی ہوئی نیچے پارکنگ میں آ گئی جہاں وہ اپنی کار کی چھت پر بازو پھیلائے کھڑا تھا۔ صبح کا فریش حلیہ اب رف سا ہو گیا تھا، بال پیشانی پہ بکھرے تھے، آنکھوں میں مخصوص سنجیدگی کا راج تھا، بازو پر چہرہ ٹکائے وہ اسے بے حد تھکا ہوا اور اداس لگا۔ ریجا خاموشی سے آ کر فرنٹ ڈور کے آگے کھڑی ہو گئی۔ آریس نے چونک کر دیکھا اور چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سفر خاموشی سے کٹنے لگا۔ مبارکباد،
تمہارا MBBS کا فرسٹ ایئر شاندار رہا، دعا نے بتایا۔ ریجا کو اس کی خاموشی سے خوف آنے لگا تو ہڑبڑا کے کہہ بیٹھی۔ آریس نے ابرو اچکا کر اس کی سمت دیکھا۔ تھینکس، تمہاری وجہ سے ہی ممکن ہوا سب۔ آریس نے طنز نہیں کیا تھا، مگر جس طرح وہ سامنے دیکھ کر ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ریجا کو لگا وہ اسے جتا رہا ہے۔ ایکچولی آئی ایم سوری، اس دن میں کچھ زیادہ بول گئی تھی، ورنہ تم تو… آریس نے اس کے کچھ زیادہ پر نظر گھما کے اسے دیکھا، مگر وہ متوجہ نہیں تھی۔ سر جھکائے انگلیاں مروڑ کر منمناتی ہوئی وہ اپنی فطرت کے برخلاف مظاہرہ کر رہی تھی۔ میں یہ چاہتی تھی کہ تم اپنی سٹڈیز کو سیریس لو۔ اس کے علاوہ میرا کوئی اور ارادہ نہیں تھا۔ بریکٹ یہ تو یہ آج بھی میری ناصح بننے آئی ہے۔ احساس صرف اپنے لفظوں کا ہے، میرے جذبوں کا نہیں۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت مضبوط کر دی اور اس سے بھی زیادہ مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں جانتا ہوں ریجا کہ تمہارا اس کے سوا کوئی اور ارادہ نہیں تھا، اور ماسٹر دراصل مجھے تم سے کرنی چاہیے۔ میں بے سبب ہی تمہارے سامنے بے اختیار ہوا۔ اپنی اس ناسمجھی کا مجھے تا عمر افسوس رہے گا۔ ریجا کے دل میں اس کے الفاظ ترازو ہو گئے۔ اسے محسوس ہوا جیسے ایک بھرے گلاس کو خالی کر کے اس کے آگے رکھ دیا گیا ہو اور اسے اب پیاس محسوس ہو رہی ہو۔ اس کے آگے گفتگو ہو نہ سکی۔ سفر خاموشی سے کٹ گیا اور وہ اسے گھر کے گیٹ پر اتار کر گاڑی پھر بھگا لے گیا۔ رات وہ بہت دیر سے واپس آیا تھا، کیونکہ جب تک وہ سوئی اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ صبح وہ اسے پورے گھر میں ڈھونڈتی رہی، مگر وہ نہیں ملا۔ کچھ تشنگی تھی جو ریجا کو بے چین کیے دے رہی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی تو وہ اسے مل کیوں نہیں رہا تھا، مگر جب جاتے وقت وہ گاڑی میں بیٹھ کر سب کو الوداع کہہ رہی تھی تو اس کی نظر اوپر بالکنی میں پڑی تھی اور ٹھہر گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ ریلنگ پہ ٹکائے آگے کی طرف تھوڑا جھک کر نیچے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سرخ آنکھیں رت جگہ کی گماس تھیں اور ان میں ٹھہری تڑپ۔ وہ بنا پلک جھپکے بے خوفی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ریجا چاہ کر بھی نظر نہیں پھیر پائی۔ اس کے دید کے آخری لمحے تک وہ آنکھیں اس کے چہرے پر گڑی تھیں۔ وہ جب سے دعا کے گھر سے آئی تھی، آریس کا خیال کسی سائے کی طرح اس کے ساتھ تھا۔ وہ جو اسے اس کی پہچان کا سبق پڑھانے گئی تھی، آج اپنی پہچان بھی بھول گئی تھی۔ یہ بس اس کی امیچورٹی ہے اور کچھ نہیں۔ اسے یاد تھا جب دعا نے اسے آریس کی فیلنگز کے بارے میں بتایا تھا تو اس نے یہی جواب دیا تھا، اور پھر کس طرح اس نے خود آریس کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ وہ ایسا ہی سمجھتی تھی کہ یہ اس کی وقتی جذباتیت ہے جو کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی۔ اسے کبھی بھی اپنی عمر کے لڑکوں میں دلچسپی نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ ان سب کو لاپرواہ اور ناسمجھ تصور کرتی تھی، اور آریس کے بارے میں بھی اس کا یہی خیال تھا، اور اس پر اس کی تعلیم سے عدم دلچسپی۔ اپنے طور پر اس نے جیا کی مہندی والی رات اس معاملے کو ختم کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے اتنے سخت رد عمل کے بعد آریس کی اس کے لیے تمام جذباتیت ختم ہو جائے گی، اور وہ سنجیدگی سے اپنی زندگی کے بارے میں سوچے گا، اور شاید ایسا ہو بھی گیا تھا۔ اس بار جب وہ اس سے ملی تو اس نے آریس کو ویسا ہی پایا جیسا اس نے سوچا تھا، مگر پھر اب خود اسے کیا ہو گیا تھا؟ اصولاً اسے خوش اور مطمئن ہونا چاہیے، مگر وہ بے چین اور اداس ہو گئی تھی۔ اپنی اس ناسمجھی کا مجھے تا عمر افسوس رہے گا۔ آریس سے زیادہ افسوس تو خود اسے ہوا تھا، یہ جان کر کہ وہ ایک ناسمجھی تھی۔ وہ اپنی اس کیفیت پر حیران پریشان تھی۔ اس کے وجود کو ایک خالی پن گھیر رہا تھا۔ اگر یہ ناسمجھی تھی آریس مصطفیٰ، تو وہ وقت رخصت مجھے والہانہ تکتے رہنا وہ ناسمجھی کے کس زمرے میں آتا ہے؟ مگر وہ جانتی تھی کہ وہ یہ سوال کرنے کا حق اب کھو چکی ہے۔ اسے مسترد کر کے ریجا نے خود کو دست بردار کر لیا تھا۔ اب اگر وہ اس سے سوال کرتی تو اپنے مقام سے گر جاتی، اور یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ آج وہ بہت تھک کر گھر پہنچے تھے۔ صبح سے لگاتار کلاسز، پھر چیئرمین کے ساتھ سٹاف کی میٹنگ۔ انہوں نے صبح کا ایک گلاس جوس لے رکھا تھا، سو اس وقت بھوک اور تھکن سے برا حال تھا۔ گاڑی پارک کر کے جو ہی انہوں نے اندرونی داخلی دروازہ دھکیلنا چاہا، کسی نے اندر سے دروازہ کھول دیا۔ تانیال کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ سامنے مینا کھڑی تھی، ہمیشہ جیسے سادہ روپ میں، درمیانی مانگ نکال کر اپنے سیاہ سیدھے بالوں کو چوٹی میں مکیت کیے، سینے پر دوپٹہ پھیلائے، اپنی سیاہ کشادہ آنکھوں سے انہیں دیکھتی ہوئی وہ بہت دل سے مسکرائی تھی۔ السلام علیکم۔ تانیال جانتے تھے کہ یہ نرم بے ریا مسکراہٹ اس کے چہرے پر بس ان کے لیے ہی آتی تھی۔ جواباً وہ حیران ہوتے مسکرائے۔ تم یہاں کیسے؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ آپ نے بڑے پاپا کو منع کر دیا واپس آنے سے، اور مجھے گرینی اور ڈائرا کی بہت یاد آ رہی تھی، اسی لیے آ گئی، اس نے بلا جھجک کہہ دیا۔ تانیال نے سر ہلایا۔ لڑکی، کچھ کریئر پر بھی فوکس کرو۔ فائدہ کمپیوٹر میں ڈگری لینے کا، جب یوں ہی گھر ہی بیٹھنا ہے تو۔
ڈگری لینے کا مطلب نوکری کرنا نہیں ہوتا، میرا شوق تھا سو پڑھ لیا، یہ نوکری ووکری نہیں ہوگی مجھ سے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اندر آ گئے۔ مینا نے کسی معمول کی طرح ان کا بیگ اور کوٹ ان کے ہاتھ سے لیا اور لمحوں میں پانی کا گلاس لیے روبرو آ گئی۔ دانیال کو عرصے بعد بھی اس کا یوں معمول کے انداز میں یہ سب کرنا حیران بھی کر رہا تھا اور خوش بھی۔ مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوگی اگر تم کہو گی کہ آج کھانا بھی تم نے بنایا ہے۔ وہ ان کے سامنے آ کے بیٹھی تو دانیال براہ راست اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، مینا کھانا لائی، بالکل، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا پکایا ہوگا۔ اب کی بار دانیال کا کہا بلند تھا۔ مینا مبہوت سی ہو کر انہیں دیکھنے لگی، دل کو قرار آنے لگا تھا۔ اس شخص کی خوشی سے اس کی خوشی بندی تھی۔ اس کی آواز گویا اس نے حیات تھی اس کے لیے۔ دانیال کیا؟ ڈیڈا اپنی سٹک کے سہارے قدم اٹھاتے ہوئے باہر آ گئے۔ یس ڈیڈا، کیسے ہیں آپ؟ دانیال نے فوراً اٹھ کر انہیں ہاتھ تھام کر ساتھ بٹھا لیا۔ آئی ایم پرفیکٹلی فائن، میری بیٹی جو آ گئی ہے۔ ڈیڈا کا اشارہ مینا کی طرف تھا۔ گرینی کہاں ہے؟ دانیال نے ادھر ادھر انہیں تلاش کیا۔ موم نے کچھ ضروری چیزیں پاکستان سے منگوائی ہیں اپنے اسٹور کے لیے، گرینی وہی لینے گئی ہیں ڈرائیور کے ساتھ۔ جواب مینا نے دیا تھا۔ وہ دانیال کی موم کو موم ہی کہتی تھی۔ وہ بچپن سے ان کے ساتھ رہی تھی۔ اس کی اپنی ماں تو پیدائش پر ہی وفات پا گئی تھی۔ ڈیڈ اس سے بہت پیار کرتے تھے مگر انہوں نے دوسری شادی بھی کر لی تھی۔ مینا کو جمشید خانزادہ نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، سو اس کا سارا بچپن جوانی انہی لوگوں کے ساتھ گزرا تھا۔ ماشا اور دانیال اس سے بڑے تھے۔ ماشا اس سے شفقت کا برتاؤ کرتی مگر دانیال کا رویہ دوستانہ تھا۔ وہ اپنی فطری نرم دلی سے اس کے ساتھ بے حد تعاون کرتے۔ وہ قدرتی طور پر ان کے قریب ہو گئی تھی اور پھر ڈیڈ کی وفات کے بعد وہ جس طرح اپنے آپ میں گم ہو گئی تھی، اس کڑے وقت میں اسے دانیال کی فکر اور دوستی نے ہی نکالا تھا۔ مینا اس وقت تک جوانی کی دہلیز پار کر چکی تھی اور یہ شخص اس کے لیے دوست سے بڑھ کر کچھ حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ بچپن سے جوانی کا سفر اس نے دانیال کے ہی سہارے طے کیا تھا۔ اسے باقی زندگی کے لیے بھی کسی دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ دانیال جمشید اس کے لیے کافی تھا۔ یہ مہربان سا شخص اس کا عشق تھا۔ اب سچ بتا دیں کہ کیوں واپس نہیں آ رہے آپ؟ جاب کی آپ کو ضرورت نہیں؟ ڈیڈا کو منانا بھی آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اور بڑے پاپا کی نافرمانی آپ نے کبھی کی نہیں، تو پھر وہ کون سی وجہ ہے جو آپ سے یہ سب کروا رہی ہے؟ رات کے کھانے کے بعد جب ڈیڈ اور گرینی سو گئے تو وہ حسب عادت اپنے اور دانیال کے لیے کافی بنا کر ان کے روم میں لے آئی تھی۔ دانیال آرام دہ لباس میں راکنگ چیئر پہ آنکھیں موندے ہولے ہولے جھول رہے تھے۔ مینا کی بات مکمل ہونے تک وہ یوں ہی آنکھیں موندے جھولتے رہے۔ البتہ چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مینا نے ٹھٹک کر ان کی محویت دیکھی۔ ریجا وہاج ہے اس وجہ کا نام۔ دانیال نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے ہوئے انکشاف کیا۔ مینا کو لگا وہ کھڑے کھڑے گر جائے گی۔ گہرا سانس بھر کے اس نے دانیال کی کرسی کی پشت کو تھاما۔ دانیال گھبرا گئے۔ مینا کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے تھامنے لگے۔ مینا کو ان کا لمس کمزور کرنے لگا تو آہستگی سے ان کے ہاتھ ہٹا کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ چکر آ گیا، شاید ماحول کی تبدیلی سے۔ پاکستان میں بہت گرمی اور ڈسٹ ہے، اس نے سراسر بات بنائی تھی۔ دانیال فکر مند سے ہو گئے۔ پاس بیٹھ کر پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا اور آہستہ آہستہ اس کا سر سہلانے لگے۔ مینا کو ان کی توجہ پریشان کرنے لگی، حالانکہ وہ تو ہمیشہ ہی اس کے لیے ایسے ہی فکر مند رہتے تھے۔ یہ ریجا وہاج کون ہے؟ اپنی ہر چیخ کا گلا گھونٹ کر اس نے چہرے پر بشاشت سجائی اور دانیال سے پوچھا، تم ٹھیک ہو مینا؟ دانیال نے اس کا سوال نظر انداز کر دیا۔ میں ٹھیک ہوں دانی، آپ بتائیں کون ہے وہ جس نے آپ کو یہاں باندھ لیا؟ مینا نے ان کے ہاتھ دبا کر تسلی دی تو اس کے مضبوط انداز پر دانیال مسکرائے اور ریجا کے بارے میں بتانے لگے۔ مینا دل پکا کیے سنتی رہی۔ وہ بہت الگ ہے مینا، بہت دھن کی پکی، مگر مجھے اندازہ ہے وہ اپنی سٹڈیز پوری ہونے سے پہلے ایسا کچھ نہیں چاہے گی۔ مینا کو ان کے چہرے سے پھوٹتی روشنی مسحور کر رہی تھی۔ وہ کتنا چاہنے لگے تھے اس خوش نصیب لڑکی کو۔ کیا وہ بھی آپ سے؟ اس نے بس اتنا ہی پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی اس سے اس بارے میں بات نہیں کی۔ دانیال نے کندھے اچکائے۔ مینا نے سر ہلایا۔ پھر مجھے کب ملوا رہے ہیں؟ وہ چہکی۔ دانیال مسکرائے۔ مینا، ابھی ابتدا ہے، پہلے مجھے تو سمجھنے دو کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ دانیال نے نظر ترچھی کر کے اسے گھورا اور ہنس دیے۔ مینا نے کافی کا مگ ہونٹوں سے لگا کر خود کو رونے سے باز رکھا تھا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی طرف سے میڈیکل اسٹوڈنٹس اور ینگ ڈاکٹرز کے لیے کراچی میں ایک سیمینار اور 3 روزہ ورکشاپ کا اہتمام کیا جا رہا تھا، جس میں بیرونی ممالک سے ماہرین طبیات، قابل ڈاکٹرز اور سرجنز کو مدعو کیا گیا تھا۔
اس سیمینار میں پورے پاکستان کے میڈیکل کالجز کے ذہین اور لائق طلبہ کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی، جن کا انتخاب میرٹ کی بنیاد پر کیا جانا تھا۔ حیدرآباد سے صرف 4 طلبہ کا انتخاب کیا گیا تھا، جن میں سے ایک وہ تھا۔ پچھلے دونوں سیمسٹرز میں اس نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی تھیں، جس کے باعث وہ کالج میں پہچانا جانے لگا تھا۔ سارے اساتذہ نے اس کے حق میں ووٹ کیا تھا۔ اس سے یہ خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ کب سے دعا چچی کے کمرے میں بیٹھا یہی باتیں کیے جا رہا تھا کہ فلاں سرجن سے ملے گا جس کی کتابیں وہ پڑھتا ہے، فلاں ڈاکٹر نے اس حوالے سے اچھا ریسرچ ورک کیا ہے، فلاں کا انٹرویو اس نے اخبار میں پڑھا تھا، اور دعا خاموشی سے اسے سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ذرا سی محنت نے اس لڑکے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ یہ وہی لڑکا تھا جو اخبار بھی مشکل سے ہی پڑھتا تھا۔ آج کتنے یقین کے ساتھ یہ مختلف ڈاکٹرز اور ان کی کتابوں پر تبصرہ کر رہا تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ ڈاکٹر آریز مصطفیٰ کبھی چیٹنگ کر کے امتحان پاس کرتا تھا؟ وہ دل ہی دل میں رجا پہ رشک کرتی جس کی محبت میں اس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی بدل دیا تھا۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ دعا کے موبائل کی بیل بجی۔ وہ اس سے معذرت کر کے فون سننے باہر چلی گئی۔ آریز بھی بیڈ پر لیٹی بچی کی طرف متوجہ ہوا۔ نہ جانے کیوں چچی کی یہ پیاری سی بیٹی اسے بالکل انہی کی طرح عزیز ہو گئی تھی۔ وہ اسے پیار سے پری کہتا تھا، جبکہ اس کا نام پریشے تھا۔ ابھی وہ پری کے پیارے سے ہاتھوں کو چوم رہا تھا جب چچی واپس آئیں۔ آریز تمہیں کب تک جانا ہے کراچی؟ انہوں نے بنا تمہید کے اس سے سوال کیا۔ میں تو کل تک جاؤں گا کیونکہ سیمینار پرسوں شام میں ہے، اس نے ان کی پریشان صورت دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں کل تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں، کیونکہ ریحان کو کچھ کام آ گیا ہے، اس لیے وہ 1 ہفتے سے پہلے تو فارغ نہیں ہوں گے، اور وہاں مما پاپا انتظار کر رہے ہیں میرا۔ دراصل چچی کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے جا رہی تھیں، کیونکہ پری کی وجہ سے وہ کافی مہینوں سے اپنے گھر نہیں جا سکی تھی۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے اسے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں چچی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ تیار رہیے گا، ہم کل دوپہر تک نکل جائیں گے۔ انہیں مطمئن کر کے وہ باہر نکل آیا، مگر خود کو کیسے مطمئن کرتا؟ وہ جتنا اس لڑکی سے بھاگنا چاہتا تھا اتنا ہی تقدیر اسے اس کے سامنے لا کھڑا کرتی تھی۔ جیا کی شادی والے واقعے کے بعد سے اس کا سامنا کرنے سے خود میں ہمت نہیں پاتا تھا۔ گو اب اس کے دل میں رجا کے لیے کوئی شکوہ نہیں تھا، مگر اپنے ٹھکرائے جانے کا احساس اب بھی کہیں موجود تھا، جس کے لیے وہ اسے نہیں بلکہ خود کو ہی قصوروار ٹھہراتا تھا۔ رجا کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا تو یہ طے تھا، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو اب بھی اسی ایک نام پہ دھڑکتا تھا۔ پچھلے دنوں اس کی آمد پر وہ جن طوفانوں سے گزرا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ اس کی کھوجتی نگاہوں کی تپش اسے پگھلائے دے رہی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ اب اس کی زندگی میں کہیں نہیں ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ اسے مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئی ہے، اور سچ تو یہ بھی تھا کہ اس کی زندگی کو ایک مقصد دینے میں وہ سچ مچ کامیاب ہو بھی گئی تھی۔ اسی لیے وہ اپنی ساری کامیابیوں کا اصل حقدار اسے ہی قرار دیتا تھا۔ انہی سوچوں میں وہ گم اپنے کمرے میں آ کر اپنی پیکنگ مکمل کر رہا تھا جب آفاق کا فون آ گیا۔ آفاق کو اس کے گھر والوں نے پڑھائی کے لیے کراچی بھیج دیا تھا، اور آج کل وہ یونیورسٹی ہاسٹل میں ہی قیام پذیر تھا۔ اس نے آریز سے درخواست کی تھی کہ وہ کراچی آتے وقت اس کی کچھ کتابیں اسے یونیورسٹی پہنچا جائے، جو وہ پچھلے ہفتے جلدی میں اپنے گھر ہی بھول آیا تھا۔ آریز نے اس کی بات مان لی اور صبح ہی اس کی کتابیں اس کے گھر لے آیا تھا۔ جب وہ اور چچی کراچی پہنچے تو شام ڈھل رہی تھی۔ وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے اس خوبصورت بنگلے کے لان میں لائٹ جل رہی تھی۔ سورج آخری لمحوں میں بھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، اور لان میں کھلنے والی اس ٹیرس میں کھڑی وہ پاگل لڑکی آج بھی سورج کے غم میں برابر کی شریک تھی۔ آریز کی نظروں میں 2.5 سال پہلے کا منظر گھوم گیا۔ رجا کو اپنی مدہوشی میں ابھی تک ان کی آمد کا احساس نہیں ہوا تھا۔ دعا اندر جا چکی تھی اور آریز اب تک لان میں کھڑا اس کی منموہنی صورت اپنی آنکھوں میں جذب کر رہا تھا۔ اس کا دل ایک بار پھر مچل گیا تھا۔ وہ کیسے اس پیاری سی لڑکی سے محبت نہ کرے؟ نہ جانے وہ کب تک یوں ہی اسے دیکھتا رہتا اگر گاڑی کا ہارن اسے اپنی جانب متوجہ نہ کرتا۔ اس نے رخ موڑ کر گیٹ کی طرف دیکھا جہاں سے بلیک سٹی اندر پورچ میں داخل ہو رہی تھی۔ گاڑی سے اترنے والے وہ حاج انکل تھے۔ لان میں کھڑے آریز کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ وہ سیدھے اس کے پاس آئے اور گلے لگا کے اس کا استقبال کیا۔ یقیناً دعا نے انہیں اپنی آمد سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ پھر وہ اپنے بازوؤں کے گھیرے میں ہی اسے اندر لے آئے۔ جاتے جاتے آریز نے پھر ایک نظر ٹیرس پہ ڈالی جو اب خالی ہو چکا تھا۔ اس نے پھر ایک بار خود کو کمپوز کیا۔ یقیناً وہ اندر ہی موجود ہوگی، مگر اس کی توقع کے برخلاف
लाउंज میں صرف دعا چچی اور ان کی مما موجود تھیں۔ بیٹا تم اتنی دیر سے باہر کیا کر رہے تھے؟ چچی کی مما نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا۔ اس نے ایک نظر اپنے پاپا کے گلے لگی ہوئی چچی کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی اور انداز بتا رہا تھا انہیں سب معلوم ہے۔ آریس نے ان سے نظریں چرا کے آنٹی کو ٹالا۔ کچھ نہیں آنٹی، وہ آپ کا لان بہت خوبصورت ہے نا اس لیے۔ دعا کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تو ریجا سے ملنے کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ گئیں۔ انکل آنٹی اس کی پڑھائی کے متعلق پوچھنے لگے۔ مختصر سی گفتگو کے بعد آنٹی نے اسے گیسٹ روم میں پہنچا دیا جہاں اس کا سامان پہلے ہی رکھا جا چکا تھا۔ فریش ہو کے اس نے تھوڑا سا آرام کیا اور ٹھیک 9 بجے اسے ڈنر کے لیے بلاوا آ گیا۔ 12 کرسیوں پر مشتمل وسیع ڈائننگ ٹیبل سارے کمرے کو گھیرے ہوئے تھے۔ کمرے کے داخلی دیوار پر لٹکا ہوا قیمتی پینڈولم 9 کا گھنٹا بجا رہا تھا۔ کمرے کی دیوار کی کھڑکیوں پر ہلکے رنگوں کے شفون کے پردے پھیلے ہوئے تھے۔ ٹیبل پہ موجود کراکری اپنی قیمت خود بتا رہی تھی۔ ماسٹر چیئر پہ انکل براجمان تھے اور ان کے دائیں بائیں آنٹی اور دعا چچی بیٹھی ہوئی تھیں۔ آریس آؤ بیٹا، اور بھائی یہ ریجا کہاں ہے؟ میں نے اسے ابھی تک نہیں دیکھا۔ انکل نے اسے دیکھتے ہوئے آنٹی سے پوچھا۔ ہاں بس آ رہی ہے، آج وہ لیٹ ہو گئی تھی یونیورسٹی سے تو تھوڑا تھک گئی ہے۔ ابھی آنٹی جواب دے ہی رہی تھیں جب وہ اندر داخل ہوئی۔ آریز نے نگاہ پلیٹ کی جانب ہی رکھی مگر وہ اس کے بالکل سامنے والی چیئر پہ بیٹھ چکی تھی۔ السلام علیکم، دھیمی آواز میں اس نے پتہ نہیں کسے سلام کیا تھا۔ آریز کی نظر اس کے سفید ہاتھوں سے ہوتی ہوئی گلابی چہرے سے جا ٹکرائی۔ اسی پر ریجا نے لرزتی پلکوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک کمزور لمحہ دونوں کے دلوں پر آ کر گزر گیا۔ اب ریجا اپنے پاپا کی طرف متوجہ تھی۔ ہونٹوں کے کناروں پر مسکراہٹ بھی جھانکنے لگی تھی اور آریس نے بریانی کی ڈش اٹھا لی تھی۔ آریس کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ تکلف مت کرنا، تو انہیں شرارت سے فکرہ اچھالا۔ پتہ نہیں وہ پہلے سے ادھر متوجہ تھی یا ابھی ابھی اسے دیکھا تھا۔ بالکل بھی نہیں چچی، میرا اپنا گھر ہے۔ آریس نے بھی اسی شرارت سے جواب دیا۔ بھائی مجھے تمہاری اپنائیت بہت پسند آئی بیٹا۔ آنٹی نے خوش دلی سے کٹلیٹس کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ تھینکس آنٹی۔ ریجا کو ماننا پڑا کہ آریس اب واقعی بڑا ہو گیا تھا۔ دعا بتا رہی تھی کہ تمہاری کوئی ورک شاپ ہے یہاں کراچی میں؟ انکل نے کانٹے سے سیلڈ اٹھاتے ہوئے اسے متوجہ کیا۔ جی انکل، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی طرف سے ورک شاپ اور سیمینار ہے۔ وہ بہت اعتماد سے باقی کی تفصیلات بھی سب کو بتانے لگا۔ دعا بھی بیچ بیچ میں لقمے دیتی رہیں۔ انکل آنٹی بہت متاثر تھے اور ریجا اتنی ہی شرمندہ۔ اس نے دوبارہ اپنی جھکی پلکیں نہیں اٹھائی تھیں، جیسے اسے واقعی بہت بھوک لگ رہی تھی۔ میرا میرٹ پہ سلیکشن ہوا ہے۔ یہ آخری جملہ جو ریجا کی سماعتوں سے ٹکرایا، اسے محسوس ہوا یہ کہا ہی اسے سنانے کے لیے گیا تھا۔ کہہ لو یہ ایک کمی تھی نا مجھ میں، وہ بھی پوری کر دی میں نے اب۔ ریجا نے اچانک کی ٹیبل چھوڑ دی، اس کا کھانا ختم ہو چکا تھا۔ کہہ لو یہ ایک ہی کمی تھی نا مجھ میں، وہ بھی پوری کر دی میں نے اب۔ ریجا نے اچانک کی ٹیبل چھوڑ دی، اس کا کھانا ختم ہو چکا تھا۔ کیا ہوا ریجا؟ انکل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں پاپا، میں نے کھا لیا ہے، مجھے اپنی اسائنمنٹ بنانی ہے، سو پلیز ایکسکیوز می۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ متوازن چال چلتی کمرے سے غائب ہو گئی۔ اوکے انکل، میں بھی اب آرام کروں گا، کل کے لیے کچھ تیاری بھی کرنی ہے۔ آریس کو اب کل کی فکر ستانے لگی تھی۔ بیٹا میں چاہتا تھا تم اپنی ورک شاپ تک یہاں ہی رکتے، مجھے خوشی ہوتی۔ اسے کوئی شک نہیں تھا کہ وہ تکلفاً نہیں بلکہ سچے دل سے اسے درخواست کر رہے تھے۔ مائی پلیجر انکل، مگر کچھ رولز ہیں اس لیے مجھے ہوٹل میں ہی ٹھہرنا پڑے گا اپنے گروپ کے ساتھ۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ اس نے بھی نرم خوئی سے انہیں سمجھانا چاہا۔ او یس آئی ڈو، اٹس اوکے بیٹا۔ انہوں نے بھرپور مسکراہٹ سے اس کا خیر مقدم کیا۔ اس کے بعد وہ سب سے معذرت کرتا اپنے روم میں آ گیا۔ اسے کل کے لیے خود کو فریش رکھنا تھا۔ وہ سونا چاہتا تھا مگر آج نیند اس سے روٹھے گی یہ اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ کٹ گئی رات تیرے خوابوں میں، دن گزرنے میں بہت دیر لگی، تیری آنکھوں کی طرح گہرا تھا، زخم بھرنے میں بہت دیر لگی۔ نئی جگہ تھی اس لیے صبح بھی اس کی آنکھ بہت جلدی کھل گئی تھی۔ وہ فریش ہو کے باہر آیا تو وہاں دن کا سما تھا، 7 بج رہے تھے اور آنٹی کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی اور ایک ملازمہ ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں چچی پری کے ساتھ مصروف تھیں، باہر لان میں انکل کرسی ڈالے اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ بھی وہیں ان کے پاس چلا آیا۔ وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس جوگرز پہنے بیٹھے تھے جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ابھی ابھی جاگنگ کر کے آئے ہیں۔ اسے آتا دیکھ کر انہوں نے خوش دلی سے اسے گڈ مارننگ وش کیا، پھر وہ تھوڑی دیر وہیں بیٹھ کر کراچی کی خنک مگر سنہری صبح کا انجوائے کرتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد آنٹی نے ناشتے کے لیے بلا لیا۔ ابھی وہ ناشتہ کر ہی رہے تھے جب سادہ سے پنک شلوار قمیض میں وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ سنجیدہ چہرے اور جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ وہ خاموشی سے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ وہ بھی اس پر ایک نظر ڈال کر خاموشی سے ناشتے میں مگن ہو گیا۔
ناشتے کے دوران ہی انکل کے پوچھنے پر اس نے اپنا آج کا ٹائم ٹیبل بتایا تو فوراً جیسے انہیں کچھ خیال آیا۔ تم نے یونیورسٹی دیکھی ہے؟ جی وہ یہ تو سچ تھا کہ کئی بار کراچی آنے کے باوجود وہ کبھی یونیورسٹی نہیں گیا تھا اور کبھی ضرورت بھی نہیں پڑی تھی۔ انکل اس کی شکل دیکھ کے سمجھ گئے تھے، جبھی انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ رجا کے ساتھ ہی یونیورسٹی چلا جائے۔ وہ اسے یونیورسٹی ہاسٹل تک پہنچا دے گی تاکہ وہ آفاق کی کتابیں اسے دے دے۔ رجا نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے ناشتہ ختم کر کے اپنی فائل اور بیگ لینے چلی گئی۔ حارث بھی تیار ہو کر اپنا سامان باہر لے آیا۔ انکل نے اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس کی گاڑی اپنے ملازم سے نہ صرف صاف کروائی بلکہ اس کا سامان بھی گاڑی میں رکھوایا۔ انکل کے ہی کہنے پر رجا خاموشی سے اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھی اور پھر وہ انکل آنٹی اور چچی کو خدا حافظ کرتا اس محبت بھرے ماحول سے رخصت ہوا۔ رجا کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسی کے گھر سے لے جاتے ہوئے یہ کیسی عجیب سی خواہش اس کے دل میں اٹھی تھی کہ اچانک ہی اس کے لبوں کو ایک بھرپور مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ رجا نے ایک نظر اسے دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ اس کے سنہرے روپ میں آج ایک الوہی چمک تھی۔ تازہ کی گئی شیو سے اس کے چہرے کا ہر نقش ابھر کر اپنی اہمیت جتا رہا تھا۔ مضبوط گورے بازو اسٹیئرنگ پر پورے اعتماد سے جمے تھے۔ اپنے پہلو میں اس یونانی دیوتا کی موجودگی رجا کو کچھ اور سوچنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اسی کی گاڑی میں تنہا سفر کر رہی تھی۔ رجا کے دل کی دھڑکن تیز تر ہو گئی۔ اس نے کھڑکی کی طرف رخ موڑ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ گاڑی اب یونیورسٹی روڈ کی طرف رواں دواں تھی۔ تیری نگاہیں پا گئی راہیں پر تو یہ سوچے جاؤں نہ جاؤں، یہ زندگی جو ہے ناچتی تو کیوں بیڑیوں میں ہے تیرے پاؤں، پریت کی دھن پہ ناچ لے پاگل، اڑتا اگر ہے اڑنے دے آنچل، کاہے کوئی اپنے کو ایسے ترسائے، متوا کہیں دھڑکنے تجھ سے کیا۔ ہیلو جی، یہ گانا تھا۔ بہت اچانک ریڈیو کا کوئی چینل سگنل پکڑ گیا تھا۔ حارث نے رجا کو اور رجا نے اسے بہت چونک کے دیکھا تھا اور دونوں کچھ دیر یوں ہی دیکھتے رہے تھے۔ رجا اس کی گہری نگاہوں سے بے بس ہو رہی تھی۔ دل ضدی بچہ بنا اس کی عقل کے آگے پیر پٹک رہا تھا اور حارث پر اس کی محویت کئی خوشگن انکشافات کر رہی تھی۔ وہ لب بھینچ کر نگاہ پھیر گیا۔ یونیورسٹی کے گیٹ سے گاڑی داخل کرتے ہوئے اس نے دوبارہ رجا کو دیکھا تھا جس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ حارث کے لبوں کو بھرپور مسکراہٹ نے چھوا۔ کس طرف جانا ہے؟ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو رجا خود پہ قابو پاتے ہوئے اسے راستہ بتانے لگی۔ ہاسٹل کے گیٹ پر گاڑی رکتے ہی رجا کا فون بجنے لگا۔ حارث ایک نظر اسے دیکھ کر گاڑی سے آفاق کا سامان نکالنے لگا۔ جی دانیال، ہاں میں یونیورسٹی آئی ہوں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ رجا کے چہرے پر خوش دل تاثرات تھے۔ حارث چونکا مگر وہ مگن تھی، پھر کھلکھلائی اور گاڑی سے اتر گئی۔ جھوٹ مت بولیں، سچ بتائیں آپ کہاں ہیں؟ حارث اس بیچ اس کے فارغ ہونے کے انتظار میں آفاق کا سامان تھامے رجا کی سائٹ پر آ کھڑا ہوا تھا۔ اچھا واقعی؟ جی میں یہاں سے یونیورسٹی ہی جاؤں گی۔ اوکے اوکے۔ اس نے فون بند کر کے جو ہی آگے بڑھنا چاہا، جھٹکا کھا کر دوبارہ کار کے دروازے سے ٹکرا گئی۔ حارث فوراً آگے بڑھا تو دیکھا اس کا آدھے سے زیادہ دوپٹہ دروازے کے اندر پھنسا ہوا تھا اور رجا اسے اترنے کے خوف سے کھینچے جا رہی تھی کیونکہ ارد گرد کافی لوگ موجود تھے۔ صبر کرو، کیا کر رہی ہو، پھٹ جائے گا اس طرح۔ حارث نے ہاتھ پکڑ کے اسے سیدھا کھڑا کیا، خود اس کے آگے کھڑے ہو کر اس کے وجود کو اپنی اوٹ میں ڈھانپ لیا اور اس کی پشت پر ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا اور دوپٹہ باہر نکال لیا۔ رجا کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ وہ اتنا قریب کھڑا تھا کہ دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا اور اس کے ملبوس کی مہک جیسے اسے کمزور کر رہی تھی۔ بلا شبہ وہ پہلا مرد تھا جو اس کے اتنے قریب کھڑا ہو سکا تھا۔ حارث نے دروازہ بند کیا تو نظریں اس کے چہرے پر پڑیں اور بہت اچانک اسے صورتحال کا احساس ہوا تھا۔ لمحے میں اس سے دور ہٹتے ہوئے وہ نظر چرا گیا۔ رجا اس کے گریز سے شرمندہ سی ہو گئی۔ آئی ایم سوری۔ حارث کی مدھم سرگوشی پر وہ سر نیچا کیے اپنے احساسات سنبھالتی رہ گئی۔ حارث آفاق کا نمبر ڈائل کرنے لگا جب رجا کا فون پھر بج اٹھا۔ اس نے اسکرین دیکھتے ہوئے سامنے دیکھا تو بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ہلا دیا۔ حارث اس کے بدلتے تاثرات پر غور کرتا ہوا سامنے دیکھنے لگا۔ دانیال جمشید رجا کو ہاتھ ہلاتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ ہاں حارث بول، آ گیا تو؟ آفاق کی فون سے ابھرتی آواز پر وہ نیم توجہ سے ہوں ہاں کرنے لگا۔ در حقیقت اس کا سارا دھیان تو آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ ایک کام کر، آفس میں دے دے میری بھی، میں لے لوں گا، آفاق نے پھر کہا اور حارث نے بنا جواب دیے فون بند کر دیا۔ السلام علیکم، آپ یہاں بوائز ہاسٹل میں کیا کر رہی ہیں صبح صبح؟
دانیال قریب آ چکے تھے۔ کیا خوبرو شخص تھا، اور اس پر اس کی رجا کی سمت اٹھی ہوئی آنکھوں کی وہ چمک۔ آریز کا دل بہت زور سے دھڑک کر خاموش ہوا تھا۔ آپ؟ دانیال نے اسے دیکھ لیا تھا۔ یہ میرے؟ رجا کی سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ آئی ایم ڈاکٹر آریز مصطفیٰ۔ آریز نے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ دانیال مسکرائے۔ ماشاء اللہ، آپ رجا آپ کی کزن ہے یہ؟ رجا نے چوڑ نظر اس پہ ڈالی۔ نیلے ہائی نیک پر وائٹ اوور آل اور بلیک جینز پہنے وہ واقعی کوئی ڈاکٹر لگ رہا تھا۔ دل جیسے آج اس کے قدموں میں بچھا جا رہا تھا۔ وہ نظر پھیر کے مسکرائی۔ جی۔ اس کے یک لفظی جواب پر آریز نے اسے گھورا۔ میں نے اپنا تعارف نہیں کروایا، اور رجا کا کوئی ارادہ بھی نہیں لگ رہا میرا تعارف کرانے کا۔ میں دانیال جمشید ہوں، رجا کا سینئر۔ انہوں نے اپنے طور پر جو تعارف کروایا وہ آریز کو الجھانے کے لیے کافی تھا۔ وہ رجا کے تاثرات جانچنے لگا جو بے وجہ مسکرائے جا رہی تھی۔ اور ایسے ویسے سینئر نہیں، پورے ادارے کی شان ہے یہ، ٹاپ رینک ہولڈر۔ رجا نے رشک اور ستائش سے پر آنکھیں ان پر جما کر آریز کی معلومات میں اضافہ کیا۔ آریز اس کے انداز دیکھ کے رہ گیا۔ سو آریز کہاں ہوتے ہیں آپ؟ آریز ان کے سوالات کے تسلی بخش جوابات دیتا رہا، اور جس کام کے لیے وہ آئے تھے وہ اب تک نہ ہو سکا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ رجا دانیال سے پوچھنے لگی۔ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچ گیا، دانیال نے مذاقاً کہا۔ رجا ہنس دی۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ آریز کو ان کی یہ خوش مزاجی کس طرح دکھ دے رہی ہے۔ ارے نہیں، ایکچولی میرا فرینڈ نہیں ہے، یا صرف میں نے بتایا تھا نا آپ کو، دانیال کہنے لگے۔ جی مجھے یاد ہے، جس کے بھائی کے ایڈمیشن کے لیے آپ اس دن گئے تھے۔ رجا نے فوراً سر ہلایا۔ آریز خود کو احمق سمجھنے لگا۔ جی وہی، اس کے بھائی کا یہاں ہاسٹل میں بھی ایڈمیشن کروانا تھا۔ یہاں میرے ایک واقف کار ہیں، اسی سلسلے میں آیا تھا۔ دانیال نے بات مکمل کی۔ بریکٹ گویا دونوں کی اچھی ذہنی ہم آہنگی اور دوستی تھی، جب ایک دوسرے کے معاملات سے بھی آگاہ تھے۔ آریز ان دونوں کا مگن انداز دیکھتا رہا جو اسے فراموش کیے اپنی باتوں میں گم تھے۔ او گاڈ، رجا 9 بجنے والے ہیں، کلاس شروع ہو جائے گی، چلیں۔ دانیال نے اچانک گھڑی دیکھتے ہوئے سر پہ ہاتھ مارا۔ واقعی بہت دیر ہو گئی۔ آریز تم نے آفاق کی بکس دے دی؟ آریز کو اس کی بے خبری سلگا گئی۔ جب سے گھڑی دانیال سے باتیں کر رہی تھی، بکس کون دیتا جا کے؟ اب تو میں بھی لیٹ ہو رہی ہوں، اسے فکر پڑ گئی تھی۔ میں دے دوں گا، بات ہو گئی ہے، آریز نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ انداز اکھڑا سا تھا۔ رجا نے محسوس تو کیا، مگر دانیال کی جلدی کی رٹ نے اسے سنبھلنے نہ دیا۔ تم مینج کر لو گے پکا؟ رجا اس کا چہرہ کھوج رہی تھی۔ ہاں تم جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ رجا؟ دانیال گاڑی سٹارٹ کر چکے تھے۔ آریز نے سانس بھر کر رخ پھیر لیا۔ رجا نے ایک قدم اس کے پیچھے بڑھایا، مگر پھر کچھ سوچ کر واپس کھینچ لیا۔ لمحہ بلمحہ دور جاتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ دل تو پہلے ہی سلگ رہا تھا۔ میری کامیابیاں تمہارے لیے باعث فخر کیوں ہوں گی، جبکہ تمہارے ارد گرد کامیاب لوگوں کی ہرگز کمی نہیں؟ کیا سوچ رہا تھا میں آخر؟ اس کی سوچیں زہر خوندوری تھیں۔ اس کا دل ایک بار پھر مایوسی کی اتاہ گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا۔ ہاسٹل کے آفس میں آفاق کی کتابیں پہنچا کر وہ ہوٹل کے لیے نکل گیا تھا، مگر اپنا آپ اسی دہلیز پہ کھڑا چھوڑ آیا تھا جہاں وہ اپنے جیسے مکمل انسان کے ساتھ خوش باش سی کھڑی ہنس رہی تھی۔ رجا آر یو اوکے؟ دانیال نے دوسری بار پوچھا تھا۔ رجا کے اندر جو پکڑ دکڑ جاری تھی وہ خود اس کی سمجھ سے باہر تھی، جیسے کوئی بہت اہم حصہ چھوٹ گیا تھا۔ اس کے تصور میں آریز کا ناراض سا انداز اجاگر تھا۔ وہ خود کو کئی بار ملامت کر چکی تھی کہ کیوں آخر وہ دانیال سے باتوں میں اتنی مگن ہو گئی تھی کہ آریز کو اگنور کر دیا تھا۔ کیا سوچا ہوگا اس نے؟ ہاں اسے فکر تھی کہ وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ وہ میرے ساتھ وہاں آیا تھا، مجھے اسے وہاں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، یہ میری غلطی ہے۔ اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اپنے تعصب کو کم کرنا چاہا۔ رجا؟ دانیال اس کی طرف کا شیشہ بجا رہے تھے۔ وہ چونکی۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں کھڑے تھے اور رجا کو باہر آنے کا کہہ رہے تھے۔ آئی ایم سوری، وہ بس میں کسی سوچ میں تھی۔ رجا خود پر قابو پاتی گاڑی سے اتر گئی۔ وہی پوچھ رہا ہوں، کہاں گم ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہے؟ ہم دوست ہیں، آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ دانیال اس کے ہم قدم تھے۔ رجا نے ایک نظر ان کے نرم چہرے کی طرف دیکھا، پھر کچھ کہنے کے لیے لب پھڑپڑائے، مگر پھر واپس بھینچ لیے۔ بریکٹ کیا بتاؤں ان کو کہ میں جس شخص کے لیے پریشان ہوں اس سے میرا دل کا رشتہ ہے؟ نہیں، میں اپنی لائف کا یہ پہلو ایسے ہی کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتی، یہ مناسب نہیں۔ نتھنگ دانیال، بس وہ ایک اسائنمنٹ مکمل نہیں کر سکی، اسی کی ٹینشن ہے۔ وہ سہولت سے انہیں ٹال کر اپنی کلاس میں مڑ گئی۔ شام میں نہایت بے دلی سے اس نے سیمینار میں شرکت کی۔ وہ ساری اہم شخصیات جن سے ملنے کے اس نے منصوبے بنا رکھے تھے آج اس کے سامنے تھیں، مگر وہ چاہ کر بھی دھیان اس طرف لگا نہیں پا رہا تھا۔
اللہ اللہ کر کے سیمینار ختم ہوا تو اس نے اپنے کمرے کی راہ لی۔ یہ بھی شکر تھا کہ ورک شاپ ایک دن کے وقفے کے بعد شروع ہونی تھی اور اسے یہی کچھ وقت اپنے ساتھ گزارنا تھا۔ ساری رات اس نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ صبح کا وہ منظر اس کی آنکھوں سے جاتا ہی نہیں تھا۔ ریجا اور دانیال، اس نے خود ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ ہاں تو اس میں غلط کیا ہے؟ اسے کب مجھ سے محبت تھی؟ وہ اپنے لیے بہترین کا انتخاب کر سکتی ہے، ورنہ اسے کرنا ہی چاہیے۔ اور آخر دانیال سے بڑھ کر کون ریجا اور اس کی فیملی کو سوٹ کرتا ہے؟ وہ اس وقت ایسی کیفیت کا شکار تھا جب انسان سارے سوال بھی اپنے آپ سے کرتا ہے اور ان کے جواب بھی خود ہی دیتا ہے۔ اس ذہنی الجھن میں اس کی نہ جانے کب آنکھ لگی تھی۔ اگلے دن ساحل سمندر پہ بیٹھے ہوئے اس نے ساری صورتحال پر ٹھنڈے دماغ سے غور کیا۔ مجھے اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے اور اسے کبھی شک نہ ہو کہ مجھے کوئی فرق پڑتا ہے۔ محبت کھو چکے ہو آریز مصطفیٰ، عزت نفس نہ کھونا۔ اس نے اپنے آپ کو نصیحت کی۔ میں ہر اس جگہ سے دور چلا جاؤں گا جہاں اس کے ہونے کا امکان بھی ہو۔ اس کا سامنا کرنا مجھے کمزور کرتا ہے۔ خود کو بہت سمجھا بجھا کر اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے دن ورک شاپ میں اس نے بھرپور شرکت کی اور سوالات کے ذریعے تینوں دن سرگرم رہا، یہاں تک کہ جرمنی سے آئے ڈاکٹر فرینک ایڈورڈ کے سوالات کے بھی اس نے تسلی بخش جوابات دیے۔ ایک نو عمر میڈیکل اسٹوڈنٹ کی نیورو بایولوجی میں اتنی بھرپور معلومات نے انہیں چونکا دیا تھا۔ وہ آریز سے خاصے متاثر ہوئے تھے اور ورک شاپ کے اختتام تک ان میں نمبرز اور کارڈز کا تبادلہ ہو چکا تھا۔ دوران طعام بھی وہ آریز کے ساتھ محو گفتگو رہے اور یہ کم از کم اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ ایک دن بعد وہ حیدرآباد واپس آ گیا تھا۔ دعا چچی اپنے پاپا کے گھر ہی تھی۔ وہ یوں بھی لمبے قیام کے ارادے سے گئی تھی۔ وہ اچانک کسی سے بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی تھی۔ ریجا پاس ہی بیٹھی اپنا اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ ان کے یوں چپ ہو جانے پر اس نے نظر اٹھا کے دیکھا۔ دعا کے چہرے پر فکر کی لکیریں دی اور پھر انہوں نے جلد فون بند کر دیا۔ دعا، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ ریجا کام چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ آریز ہاسٹل چلا گیا؟ ان کی دھیمی آواز ڈوبی ہوئی تھی۔ تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ ریجا نے ناسمجھی سے کندھے اچکائے۔ تم نہیں سمجھو گی ریجا، اس جیسے لڑکے کا اپنے گھر سے ایک دن بھی دور رہنا مشکل ہے، اور کہاں وہ اتنے لمبے عرصے کے لیے اتنا دور چلا گیا۔ ضرور کوئی بڑی وجہ ہے اس کے پیچھے۔ وہ سوچ میں ڈوبی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی، مگر ریجا ایک ہی جملے میں اٹک گئی۔ تم نہیں سمجھو گی ریجا؟ کیا واقعی میں کچھ نہیں سمجھی یا سمجھ کر بھی انجان بن رہی ہوں؟ اسے آریز مصطفیٰ کے ساتھ بتائے سارے پل یاد آنے لگے اور ہر ملاقات میں اس کا اپنا رویہ کہیں کچھ بہت غلط ہو گیا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف فرسٹ میگا ایپیسوڈ آف دی ناول بارش کی آواز۔ اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ اس کا فائنل لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا۔ امید ہے ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار دینا کمنٹ سیکشن میں، ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.